Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من مات على العصبية أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قرآن مجید کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اللہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، خوف میں مبتلا کر کے۔ یہ خوف تمہیں جان کا بھی ہوگا، مال کا بھی ہوگا، تمہاری پیداوار میں کمی کا بھی ہوگا۔ ہر طرح کی آزمائشیں تم پر آئیں گی، اور اللہ کہتے صرف آئیں گی نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آئیں گی۔ کیوں آئیں گی بھائی؟ کیا معاذ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں فساد رہے، دنیا میں امن قائم نہ ہو، لوگ بھوک میں مبتلا ہوں، لوگ مسائل کا شکار ہوں؟ تو اللہ کو ان سب چیزوں سے کیا ملتا ہے بھائی؟ انسانوں کو پریشانیوں میں ڈال کے اللہ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پریشانیوں میں رہے؟ لیکن حدیث میں تو آتا ہے بھائی اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ماں سے 70 گنا زیادہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں انسان کو پریشانیوں میں بھی ڈالتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف میں ڈالیں گے، بھوک میں ڈالیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان بھی ہوگا، وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان بھی ہوگا، والثمرات، پیداوار کا نقصان بھی ہوگا۔ سارے ہی نقصانات اللہ نے ذکر کر دیے۔ تو اتنے سارے نقصانات میں ڈالنے سے اللہ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ بتاتے ہیں، میں بتاتا ہوں کیا چاہتا ہوں میں نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، مزے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں مزے ملیں گے تمہیں، لیکن یہ جگہ مزوں کی نہیں ہے۔ یہاں پیٹ بھرے گا تمہارا، لیکن یہ جگہ پیٹ بھرنے کی نہیں ہے۔ یہاں دولت ملے گی تمہیں، لیکن یہ جگہ دولت کمانے کی نہیں ہے۔ یہاں تمہیں صحت ملے گی، لیکن یہ جگہ صحت کمانے کی نہیں ہے۔ یہاں تم شادیاں کرو گے، لیکن یہ جگہ شادیاں کرنے کی نہیں ہے۔
یہاں تم لائف کو انجوائے بھی کرو گے لیکن یہ انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے. پھر کس کی جگہ ہے اللہ؟ یہ تو نے بنائی کیوں ہے؟ کافر کہتا ہے ایسا ہی بنا دی اللہ نے، کوئی وجہ نہیں ہے. کچھ کافر کہتے ہیں بنائی کہاں، بن گئی خود بخود. خود بخود ہمارا دماغ بن گیا، خود بخود ہماری آنکھیں بن گئیں، خود بخود ہماری ناک بن گئی، خود بخود ہم سب بن گئے اور چل پھر رہے ہیں. آٹومیٹیکلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہو نہیں سکتا بھائی. آٹومیٹک مشین بھی بنائی جاتی ہے، بنتی نہیں ہے. مینول سے زیادہ تو آٹومیٹک مشکل ہے. پہلے مینول مشینیں ایجاد ہوئی ہیں، آٹومیٹک بعد میں، ان پہ زیادہ محنت ہوئی ہے. تو آٹو پہ بھی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. پہلے کوئی آپ کو ایک ٹریک پہ چلاتا ہے، پھر آپ آٹو ہو جاتے ہیں. جیسے کچھ لوگ دوسری شادی کرتے ہیں، پھر تیسری کرتے ہیں، پھر وہ آٹو پہ سیٹ ہو جاتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں. وہ ان کو روکنا پڑتا ہے، بس کرو. کچھ لوگ میلے رہتے ہیں، گندے میلے گندے رہ کے سیٹ ہو جاتے ہیں کس پہ؟ میل کچیل پہ. کچھ صاف ستھرے رہ کے سیٹ ہو جاتے ہیں کس پہ؟ صفائی پہ. اب ان کو صفائی ستھرائی کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی، وہ اسی پہ سیٹ ہو گئے. لیکن شروع میں سیٹ کوئی کرتا ہے یا خود آپ ہوتے ہیں؟ یہ کام آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا. تو کافر تو آرام سے جان چھوڑا لیتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ جو دنیا میں حوادث ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، میزائل آ رہے ہیں، ڈرون آ رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، اور سائرن بج رہے ہیں جنگ کے، یہ سب کیا ہے؟ نیچرل، آٹومیٹیکلی یہ ہو رہا ہے، چلتا رہے گا ایسے. بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، کووڈ آیا، پوری دنیا کو لپیٹ لیا اس نے، موتیں ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو وہ اس کے پاس تو اس نے ایک جواب تراشا ہوا ہے جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. بھائی یہ نیچرل ہے، دنیا کی زندگی ہے، اور زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو گراتا ہے. زمانہ کبھی خوشیاں دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا ٹائم، پہلے کہتے تھے وقت کی بات ہوتی ہے، بندے دی بات ہوتی ہے تے وقت کی بات ہوتی ہے. اب کہتے ہیں ٹائم کی بات ہوتی ہے. کل کہیں گے ٹائم کی ٹاک ہوتی ہے. سب کچھ انگلش میں آہستہ آہستہ کنورٹ ہو رہا ہے. امام حضرات نے دعا بھی انگلش میں مانگنا شروع کر دی اب تو. اے اللہ ہماری تمام پرابلمز کو حل فرما دے. تو میں نے کہا امام صاحب کو چاہیے تھا جب اتنی انگلش ہے تو حل کو سولو کہہ دیتے. اے اللہ ہماری تمام پرابلمز کو سولو فرما دے. اور اے اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ او اللہ بولو، او اللہ. آہستہ آہستہ ہم کدھر کو کھسک رہے ہیں؟ سب ادھر کو کھسک رہے ہیں، انگلش کی طرف. انگلش ضرور سیکھو، بین الاقوامی زبان ہے، میری اور آپ کی ضرورت ہے، لیکن اپنی زبان سے رشتہ مت توڑو بھائی. ہم بھی کسی چیز میں بیلنس ہے ہی نہیں، یا تو ادھر کو کھسک جاتے ہیں پورا، یا بالکل ہی دیسی ہو جاتے ہیں. خیر، تو کافر کے پاس تو جواب آسان ہے. کافر جو کافر کا بچہ ہم کہتے ہیں نا جس کو اس کے پاس جواب کیا ہے؟ آسان ہے. اس کے پاس جواب آسان ہے بھائی، یہ تو خود بخود ہو رہا ہے، آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. کبھی بزنس اوپر جائے گا، کبھی بزنس نیچے جائے گا. اس میں اللہ کہاں ہے؟ وما یہلکنا الا الدہر. دہر ٹائم کو کہتے ہیں، زمانے کو کہتے ہیں، جس کو ہندی میں زمانہ کہتے ہیں. رمضان کو ہندی میں رمضان بولتے ہیں. رمضان میں مسلمان روزے رکھتے ہیں. یہ رمضان میں روزے رکھیں گے. بہرحال زبان کی بات ہوتی ہے، ٹائم کی بات ہوتی ہے. تو وما یہلکنا الا الدہر. کافر کہتا تھا ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، زمانہ ہمیں نوازتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا مت کہو.
اس لیے کہ زمانہ کچھ نہیں کرتا، اصل میں کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے. یہاں مقصد یہ ہے کہ زمانے کی طرف یقینی نسبت، حقیقی نسبت نہ کرو، مجازن تو نسبت ہو جاتی ہے. کہ حقیقت میں کون کر رہا ہے بھائی؟ اللہ. کافر کو دھوکہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے سبب اختیار کرتا ہے. جو سبب اللہ نے پیدا کی ہے نا، انہی اسباب، تو اس کی توجہ اسباب کی طرف چلی جاتی ہے، اللہ کی طرف نہیں جاتی. اب دیکھو، دو دکانیں ہم نے دیکھی ہیں اس طرح بہت، دو دکانیں، دونوں لسی کی دکانیں ہیں، ذائقہ سیم. ایک کی دکان ایسی چل رہی ہے کہ روکنے سے رک نہیں رہی، وہ کسٹمر کو بھگا رہا ہے، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور دوسرا بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کوئی نہ پیے، کم از کم مکھی تو نہ پیے نا. لوگ نہ پیے کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ دکان میں نے مکھیوں کے لیے نہیں کھولی. اب کافر بولے گا بھائی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کی دکان پہ رش دیکھ کے ادھر چلا جاتا ہے، اس کی دکان پہ رش نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے، لیکن یہ سبب اللہ نے اس کے لیے پیدا کر دیا، اس کے لیے پیدا نہیں کیا. تو جو اللہ کو مانے گا وہ اللہ کی طرف نسبت کرے گا. ہم دن اور رات اپنے اسباب کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں. میرے والد صاحب اکثر ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے. پاکستان نیوی میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، جو ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں بلکہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے ٹیچر تھے. یعنی جو اسپیشلائزیشن کر رہے تھے ان کو پڑھایا کرتے تھے. کتنے بڑے اسپیشلسٹ ہوں گے. اور وہ ڈائیگرام بنا کے، پوری تصویر بنا کے سمجھا رہے تھے کہ دیکھو ہارٹ اٹیک ایسے ہوتا ہے اور اس سے بچنے کی یہ تدبیریں ہیں. والد صاحب نے بتایا کہ ٹیچنگ کے دوران، پڑھانے کے دوران ان کو اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. لو بھیا کر لو کیا کرنا ہے. ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں اپنا کولیسٹرول چیک کر کے رکھو، کروانا چاہیے بھائی. 40-50 سال کے بعد مسائل آتے ہیں. بلڈ پریشر چیک کرو، ہر چیز تمیز سے چل رہی ہے. جو ڈاکٹر لوگوں کو کہتا ہے ظاہر ہے وہ خود بھی کر رہا ہوگا. اور جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اس کی تو فیلڈ ہی یہی ہے. اس نے اپنا کولیسٹرول، خون میں کتنا گاڑھا پن ہے، اور ECG اور یہ سارے ٹیسٹ کروا کے رکھے ہوں گے کہ نہیں رکھے ہوں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم رپورٹیں کلیئر. اور آپ ابھی پڑھا رہے ہیں کہ جی یہ بلاکیج ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، پراٹھے نہیں کھانے چاہیے، فیٹ مت لو وغیرہ وغیرہ، چینی کم کرو. یہ سب وہ رپورٹیں وہیں دھری کی دھری رہ گئیں، اور وہ صاحب گرے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. یقیناً اس کا بھی کوئی سبب ہوگا، اس کا بھی کوئی سبب ہوگا، لیکن اس سبب کو پیدا کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. سبب کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں سے پوچھو تو کہتے ہیں کوئی کرنٹ آ رہا ہوتا ہے دل میں. وہ کرنٹ، جیسے ہمارے یہاں لائٹ ایک دم چلی جاتی ہے نا، کوئی وجہ ہوتی ہے ہم لوگ کے یہاں لائٹ جانے کی؟ جنگ نہیں بھی ہوتی تو بھی لائٹ گئی بھی ہوتی ہے، جنگ نہیں بھی ہوتی تو بھی بتیاں بجھی بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں تو انڈیا سے ویسے بھی کوئی اس لیے مسئلہ نہیں ہے کہ یہ مسئلے تو ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں. اب ڈرون گر رہے ہیں، اللہ ہدایت دے مودی کو. تو لیکن اللہ سے جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. لیکن کراچی نے اتنے دھماکے پہلے دیکھے ہیں، اتنے دھماکے دیکھے ہیں نا کراچی نے، تو ہمارا امیون سسٹم کافی اسٹرانگ ہوا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ادھر کرنٹ آتا ہے دماغ سے دل کی طرف. بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے وہ کرنٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کے دل کو انرجی نہیں ملتی، کرنٹ نہیں ملتا، اس سے وہ دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے. میں تو ہر طرح کے لوگوں سے، آپ کو ڈرانا مقصد نہیں ہے کہ آپ ڈر جائیں کہ یار کرنٹ ہمارا نہ کہیں غائب ہو جائے.
ڈرانا مقصد نہیں ہے, مقصد تو ڈرانا ہی ہے. جب تک ڈرو گے نہیں, اللہ کو مانو گے کیسے, اللہ کی مان کے کیسے چلو گے؟ یہ اتنا زیادہ دنیا سے دل لگا کے جو ہم بیٹھ گئے ہیں نا, ہر شخص نے یہ فرض کر لیا کہ میں 100 سال جیوں گا, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں تو جوان ہوں, میری رپورٹیں کلیئر ہیں, میں نہیں مروں گا. احمقوں کی اس جنت سے فوراً سے پہلے نکل آؤ. احمقوں کی جنت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سارے جہنم کے اسبابوں اور بندہ سمجھ رہا ہو کہ میں بیٹھا ہوا کہاں ہوں جنت میں, اس کو کہتے ہیں احمقوں کی جنت. تو مقصد آپ کو ڈرانا ہی ہے کہ کسی بھی وقت مر سکتے ہو. ایک بم تو وہ وہاں سے آنے کا خطرہ ہے, لیکن ایک بم ہماری باڈی میں بم لگے ہوئے ہیں, گرنیڈ فٹ ہوئے ہوئے ہیں, کوئی بھی کسی وقت پھٹ سکتا ہے. تو میرے ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے, بڑے بڑے ڈاکٹرز اور ہر فیلڈ کے ڈاکٹروں سے. تو یہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو کوئی ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوتا, پھر بھی مر جاتے ہیں وہ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فٹ بالر ہیں, کھیل کے دوران مر گئے. اگر انہیں انجائنا کا کوئی پرابلم ہوتا, بلاکیج ہوتی, تو اتنی تیز بھاگ سکتے وہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا, جو آدمی جاگنگ کر رہا ہے اور سانس پھول رہا ہے اور سینے میں پین نہیں ہو رہا, اس کا مطلب اس کی جتنی آرٹریز ہیں وہ سب اوپن ہے, وہ بالکل کھلی ہوئی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بھاگتے بھاگتے دھڑام سے گرے, انا للہ. تو میں نے ایک ہارٹ اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا کہانی؟ بعض دیکھا ہم نے ساری رپورٹیں کلیئر ہیں, بیٹھے بیٹھے نکل لیے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی وہ کرنٹ آ رہا تھا, وہ کسی وجہ سے فیوز اڑ گیا یا کیا ہو گیا. جیسے موٹر چلتے چلتے اچانک بند, پتا چلا جی وہ فیوز اڑ گیا ہے. فیوز بھی بہت لوگوں کا اڑتا رہتا ہے. تو کافر کہے گا بھائی دیکھو وہ تو ایک نیچرل ہے, وہاں سے کرنٹ آتا ہے اور اچانک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو مرنا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے اللہ دل کو اتنا مضبوط بنا سکتا ہے کہ 100 سال دھڑکتا رہے, وہ اللہ جس نے بچے کی پیدائش سے لے کے 60 سال 50 سال تک اس کرنٹ کو ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دیا, وہ ایسا سسٹم بنا سکتا تھا نا کہ موت تک ڈسکنیکٹ نہ ہوتا. اس نے اس میں ایک سقم کیوں رکھا ہے, ایک فالٹ کیوں رکھا ہے؟ کبھی کبھار وہ ڈسکنیکٹ بھی ہوتا ہے. وہ فالٹ اس نے اس لیے رکھا ہے بتانے کے لیے کہ میں نے تمہیں لوہے کا نہیں بنایا, میں نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. اے اللہ, جاپانی جب مشین بناتے ہیں تو وارنٹی دیتے ہیں 20 سال کی, 30 سال کی, 100 سال کی, 500 سال کی وارنٹیاں بھی ہیں. اور تو احسن الخالقین ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو سب سے اچھا بنانے والا ہے, اور تو 1 منٹ کی بھی وارنٹی نہیں دے رہا ہے. بھائی 1 سیکنڈ کی بھی اللہ گارنٹی نہیں دے رہا کسی کو کہ تو بچے گا, عصر تک بچے گا یا ظہر تک بچے گا یا کل تک بچے گا یا 50 سال تک بچے گا. کسی ایک کی بھی کوئی گارنٹی ہے نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین, سب سے بہتر بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں. جاپان جب کوئی مشین بناتا ہے, روبوٹ بناتا ہے, ہو سکتا ہے ایسے روبوٹ بھی ہوں جن کی 100 سال کی گارنٹیاں ہوں. جاپان کا سائنسدان کوئی روبوٹ بناتا ہے تو 100 سال کی گارنٹی لے رہا ہے, اور اللہ انسان کو بنا رہا ہے 1 سیکنڈ کی بھی گارنٹی بولو نہیں. تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ تو ایک طرف تو کہتا ہے میں زیادہ بہتر بنانے والا ہوں, تو نے ایسی مشین بنائی 1 منٹ کی گارنٹی نہیں, بیٹھے بیٹھے مر جائے بندہ. تو اس کا جواب اللہ دیتا ہے کہ اگر میں تمہیں گارنٹی دے دوں کہ تم 100 سال جیو گے تو تم پھر انسان کے بچے بن کے زندگی نہیں گزارو گے, پھر تم انسان کے بچے نہیں بنو گے. پھر تم بولو گے جس 99 سال کے بعد ہم توبہ کریں گے, پھر تم بولو گے اچھا بھی 100 سال تو اللہ نے گارنٹی دی ہوئی ہے, تو ٹھیک ہے 99 سال, بلکہ 99 بھی نہیں, جب 99 سال 11 مہینے 30 دن کے ہو جائیں گے, 31واں دن جو دسمبر کا 1 دن رہ جائے گا, اس کے بھی 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے
59 मिनट 59 सेकंड के बाद तौबा करेंगे हम। क्या ख्याल है भाई? अभी मुझे और आपको बता दिया जाए हमने 100 साल जिंदा रहना है, तो एकदम से हमारा लाइफ स्टाइल चेंज कि यार 100 साल तो फिर देखेंगे यार, आखिर में सोचेंगे क्या करना है, अभी तो ऐश करो, अय्याशी करो। हमारे एक दोस्त थे, क्लास फेलो थे, क्लास फेलो तो नहीं बस दोस्त थे, तो उन्होंने 20-22 साल में दाढ़ी वाड़ी रख ली माशाल्लाह। तो एक बंदे ने उनको बुला के मेरे सामने बोला, यार अभी तुम्हारी जीने की उम्र है, तुम लौंडे लपाड़े हो, तुम लड़के हो, अभी से तुमने क्या दाढ़ी वाड़ी रख ली, टोपी पहन ली, अभी याशी करो, दुनिया में घूमो फिरो, ये तो आखिरी उम्र के काम है, आखिरी उम्र के धंधे हैं ये। जब थोड़े एजेड हो जाओगे उस वक्त ये चीजें अच्छी लगती हैं, अभी क्या करो, ऐश। लोग कह रहे होते हैं बेटा अभी तुम्हारी उम्र इन चीजों की, कहते हैं ना बेटा अभी तुम्हारी उम्र सूफी बनने की नहीं है, ये जब दादा नाना बन जाओगे तो करना। और दादा नाना तो कमबख्त बनता कहां है? शादी 40 साल में करेगा तो नाना दादा किधर बनेगा? वो दादे नाने वंस अपॉन अ टाइम हुआ करते थे, जब टाइम पे शादियां होती थी, जवानी में दादा बनता था, महल्ले का दादा हो जाता था थोड़े दिनों में। अभी तो दादा मार्केट से वैसे भी शॉर्ट है और वैसे भी शॉर्ट हो रहे हैं। वैसे शॉर्ट का मतलब ये कि बनने से पहले फौत हो जाते हैं, और वैसे शॉर्ट का मतलब दूसरा वाला वैसे जो मैंने बोला, उसका मतलब जो बनते हैं उनकी सेहतें इस काबिल है ही नहीं कि वो जिंदा रहें, बस उनको पोते की इत्तला मिलती है और वो दुनिया से चले जाते हैं क्योंकि सेहतें ऐसी हो गई हैं। पराठे फोड़ फोड़ के और बिरयानियां और वगैरह वगैरह फोड़ फोड़ के। खैर, तो अल्लाह ताला इंसान की बॉडी की गारंटी नहीं लेते। कितना बड़ा पहलवान हो, कितना सेहतमंद हो, अभी 2-4 साल पहले कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, जिम में ही उसकी डेथ हुई है। तो जिम में एक्सरसाइज के दौरान टहल गए। अच्छा, हम लोग क्या जिम में दुनिया से जाने का खतरा ज्यादा होता है। बाहर मुल्कों में मैंने देखा है जब कोई एक्सरसाइज के लिए जिम में जाता है उसका पहले बीपी चेक होता है, उसकी शुगर चेक होती है, समझ रहे कि इस काबिल भी है तू, तो उसके बाद वो इजाजत देते हैं। हमारे यहाँ होता है कुछ चले जाओ। अब बाज़ दफा आदमी की शुगर वैसे ही लो हुई हुई होती है, उसको पता नहीं होता, शुगर का पेशेंट बन चुका होता है, उसको पता ही नहीं होता मैं शुगर का पेशेंट हूं। उसने एक्सरसाइज की, उसकी शुगर और ज्यादा लो हुई और वहीं से लो भई, शुगर लो हुई और काम हो गया, लो भई निकल लिए। बीपी बहुत ज्यादा पहले से लो हुआ है, थोड़ी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज से बीपी और लो हो जाता है, पसीना वसीना निकलता है, तो निकला तो थोड़ा बहुत अंदर कुछ बचा था वो भी खत्म। खैर, ये क्या किस्से लेके बैठ गया मैं। तो मैं यह कर रहा हूं कि देखो इंसान की बॉडी की गारंटी अल्लाह ने नहीं ली है। अब माज अल्लाह या तो इसकी अलामत है कि वो बनाने वाला कि बनाने में नक्स है, जाहिर है बनाने वाले के बनाने में नक्स नहीं हो सकता। उसने सूरज बनाया, अरबों साल से इतनी एनर्जी दे रहा है, कभी थका नहीं है। 13 लाख गुना जमीन से बड़ा, 13 लाख जमीनें इकलौते सूरज में आ सकती हैं, और ऐसे दहकता हुआ जहन्नम का अंगारा है, वो ऐसी आग फेंक रहा है। लोहा पिघल जाता है, क्या टेम्परेचर है लोहे के पिघलने का? 50-55, तो पानी नहीं उबलता 50-55 पे। खैर 460 डिग्री पे, भाई सही नॉलेज देना, फेंकना नहीं। तो 5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड सूरज का टेम्परेचर। पिघलने का लफ्ज हल्का है, ऐसा तबाही मचा दे कि बर्बाद कर दे। तो अल्लाह ने बनाया वो, और पता नहीं कहां से उसमें गैस आ रही है। देखो हमारे यहां गैस आती नहीं है, बिल बहुत आता है। एक साहब के यहां बहुत ज्यादा गैस का बिल आया, कहते हैं क्या जहन्नम से कनेक्शन ले लिया है क्या? पाकिस्तानी कौम जो है बातों में बहुत तेज हो गई, कह रहे हमने कोई जहन्नम से थोड़ी कनेक्शन लिया हुआ भाई, जो इतना बिल बात दे दिया।
تو کتنا ایندھن اللہ نے سورج میں ڈالا، جلا جا رہا ہے کروڑوں اربوں سال سے. میں تو وہ ناسا کی ویڈیو بہت شوق سے دیکھتا ہوں، کوئی ویڈیو چھوڑتا نہیں ہوں میں، جو ناسا کی اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں. اچھا، لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں کباڑ کا ڈبہ چھوڑا ہوا ہے، وہ وہاں تک پہنچا کیسے؟ ہمارے یہاں ناسا سے بڑے سائنسدان ہیں الحمدللہ. جب میں لوگوں کے کمنٹس بھی پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اس خبر کا لوگوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. وہ جو خلائی سیارہ چھوڑتے ہیں نا، تو ناسا نے ایک سیارہ چھوڑا ہوا ہے، غالباً 87 میں چھوڑا تھا سورج کی طرف، بہت تیز اسپیڈ میں، سیکنڈوں میں پتہ نہیں کتنے کلومیٹر چلا جاتا ہے وہ. تو ابھی وہ سورج کے قریب ہے، تو اس میں کچھ ایسا سسٹم لگایا کہ ٹیمپریچر کا اس پہ اثر نہ ہو. وہاں سے وہ کیا آوازیں، بڑی ڈینجرس خطرناک آوازیں ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہے. اور وہ جو سورج سے جو شعاعیں نکل رہی ہیں نا، لہریں، جو آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، ان شعلوں کی لینتھ پتہ چل رہی ہے کہ کتنے اونچے اونچے تو اس کے شعلے ہیں جو آگ نکل رہی ہے. بہت بڑے بڑے شعلے ہیں، وہ ایسے آگ کا دہکتا ہوا گولا. یہ ہمیں یہاں سے اتنا تمیز کا نظر آتا ہے سورج، اتنی تمیز والی چیز ہے نہیں جتنی ہم سمجھ رہے ہیں اس کو. اتنی آگ بھری ہوئی ہے اس میں، اتنی آگ. اور ہزاروں سال تو اس کے مرکز سے جو انرجی نکلتی ہے نا، جو لائٹ نکلتی ہے، ہزاروں سال اس لائٹ کو سورج کی تہہ تک پہنچنے میں لگتے ہیں، اور پھر 9 منٹ میں ہم تک پہنچ جاتی ہے وہ. تو قدرت کا ایک چیز قدرت کا شاہکار ہے. اور کمال کی بات ہے، وہ سورج کیا کر رہا ہے؟ زمین کو اپنے محور پہ گھما رہا ہے، زمین چاند کو اپنے محور پہ گھما رہی ہے، زمین چاند کو اپنے گرد گھماتے ہوئے سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور سورج ان سیاروں کو اپنے گرد گھماتے ہوئے کہکشاں کے گرد گھوم رہا ہے. یہ ایسے چھپ چلتے چلے جا رہے ہیں تمیز سے، پریڈ ہو رہی ہے پوری. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تبارک الذی میں سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. کہ تو اس کائنات کی وسعتوں میں ذرا نظر اٹھا کے دیکھ، تجھے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ ذرا نظر گھما، ثم ارجع البصر، نظر گھما کے تھک گیا ہے، بیٹھ گیا ہے، دوبارہ ایک دفعہ ہمارے کہنے پر دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھ، آسمانوں کی وسعتوں میں غور کر. اس وقت آسمانوں کی وسعتوں میں غور کرنا ممکن تھا نہیں، بس یوں نظر اٹھائی یہی. آج تو آسمانوں کی وسعتوں میں غور کرنا آسان ہے، کتنے بڑے بڑے سیارے چھوڑے ہوئے سائنسدانوں نے. تو اللہ کہتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ اپنی نظر اٹھا، ایک دفعہ نہیں، دوبارہ غور کر، بار بار. کرتین کا مطلب بار بار یہ کام کر. ینقلب الیک البصر خاسئا، اے کافر جو خدا کی تخلیق میں عیب نکالتا ہے، تیری نظر تجھ پر واپس لوٹے گی اور ذلیل بھی ہو چکی ہوگی، وہو حسیر، اور تھک چکی ہوگی. بعض دفعہ ذلت ہوتی ہے، تھکتا نہیں ہے آدمی، وہ کہتا ہے دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں میں. آپ گئے کسی طاقتور سے لڑنے کے لیے، اس نے ایک تھپڑ لگا دیا آپ کو، آپ ذلیل تو ہو گئے سب کے سامنے لیکن ابھی تھکے نہیں ہو. آپ کہتے ہو چلو دوبارہ ٹرائی کریں گے. دوبارہ گئے، اس نے پھر ایک چپیڑ لگا دیا، پبلک میں پھر ذلیل ہو گئے لیکن ابھی آپ تھکے نہیں ہو. ایک وقت آتا ہے مار کھاتے کھاتے آپ ذلیل تو ہو رہے ہو، تھک بھی جاتے ہو، بولتے ہو بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اب میں دوبارہ یہ کوشش نہیں کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں اس کائنات کی وسعتوں میں جب تم غور کرو گے، اس کائنات کی وسعتوں میں، آسمانوں میں دیکھو گے، غور کرو گے، نظر دوڑاؤ گے، تو ایک دفعہ جب نظر دوڑاؤ گے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی عیب نکالیں ہم، تو تمہاری نظر ذلیل ہو جائے گی، تھکے گی نہیں. تم کہو گے دوبارہ ہم تحقیق کریں گے، بھائی شاید کچھ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں کوئی عیب ہم تلاش کر سکیں. لیکن جب بار بار ہمارے مشورے پر یہ کام کرو گے، ہم تمہیں حکم دے رہے کرو، تو ایک وقت آئے گا خاسئن بھی ہوگی، حسیر بھی ہوگی، حسرت سے تھکی ہوئی اور ذلیل بھی ہو چکی ہوگی.
کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں کائنات میں, مچھر پہ غور کر لو, پاگل ہو جاتا ہے آدمی. یار اللہ نے اتنی سی مخلوق کو ایسا زبردست بنایا ہے, 100 آنکھیں اس کی کھوپڑی پہ لگا دی, اتنی سی کھوپڑی پہ 100 آنکھ, تبھی مچھر 360 پہ دیکھتا ہے, 360 پہ دیکھ رہا ہوتا ہے مچھر. نہیں آئی سمجھ میں, ہم سمجھ رہے تو ادھر کو جا رہا ہے, ادھر نظر آ رہا ہے. نا نا نا, وہ پیچھے دیکھ رہا ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, ابھی اس کا خون چوسنا ہے. اور یہ کام مچھر نہیں کرتا, مچھریا کرتی ہے. مادہ مچھر خون چوستی ہے, نر مچھر خون, کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں, استغفر اللہ. تو مادہ مچھر کیا کرتی ہے؟ خون چوستی. نر مچھر نہیں, وہ مادہ مچھر کو انڈے دینے ہوتے ہیں نا, تو اس کے لیے اس کو خون چاہیے ہوتا ہے. اب دیکھو ہمیں ہی کاٹتی ہے اور ہمارے ہی خون پہ انڈے بھی دیتی ہے. یعنی اس کی ماں نے ہمارا خون پیا تھا تو اس کو جنا تھا. احسان فراموشی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا خون نہ پیا ہوتا تو اس مچھریا کی ماں نے اس کو جنا ہوتا نہ. ہمارا خون پی کے اس کی ماں نے اس کو جنا, اس کا شکر کا تقاضا یہ تھا اب ہمارا خون نہ پیتی, کہ بھئی مجھے تو زندگی انسان کے خون کے پینے سے ملی ہے, میری ماں نے ان کا خون پیا تھا مفتی صاحب کا تو میں پیدا ہوئی, یا آپ مفتی صاحب کا یا مستفتی صاحب کا جو بھی ہے, تو اس کا تقاضا ہے. لیکن کہتی ہے نہیں, میری ماں نے تیرا خون پی کے مجھے جنا تھا, اب میں بھی تیرا خون پی کے اپنے بچوں کو جنوں گی. اٹ از کالڈ احسان فراموشی. یہ بہت بڑی احسان فراموشی ہے جو استغفر اللہ, جو مچھریا کو نہیں کرنی چاہیے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا یار, کدھر کو نکل گئے ہم. ہاں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, تمہیں رحمان کی تخلیق میں بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. عیب کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کو جیسا بنانا چاہیے تھا نا, ہونا چاہیے اس کی نیچر کے مطابق, بالکل ویسا ہی بنایا ہے, اس کو بالکل ویسا بنایا ہے. تو یہ اس کی علامت ہے بھائی, بنانے والا ناقص نہیں ہے. لیکن پھر وہی سوال, اے اللہ جاپان تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میری بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کمپنیاں بٹھائی ہوئی ہیں, سوزوکی کمپنی, ٹویوٹا کمپنی میں کچھ سائنٹسٹ اور انجینئرز ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں, بھائی کہیں کوئی فالٹ نظر آئے تو بتاؤ, اگلی جب جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے گی تو اس میں ہم اس فالٹ کو دور کریں گے. تبھی وہ جاپانی کمپنیوں کا اب تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کمپنی لاتی ہے نا کچھ پروڈکٹ مارکیٹ میں, تو جاپان اس سے ایک سٹیپ آگے جا چکا ہوتا ہے. تو لیکن جب جاپان چیزیں بنا رہا ہے بھائی, وہ کہہ رہے ہیں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ کوئی فالٹ نہیں ہے, ہو سکتا ہے, ہمیں بتائیے, کمپنی اس کو اگلی دفعہ میں ٹھیک کر دے گی. لیکن پھر بھی وہ گارنٹی لیتا ہے 100 سال کی, 150 سال کی, 200 سال کی, 50 سال کی گارنٹیاں لے لیا. اللہ کہہ رہے میری بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی فالٹ نہیں ہے, لیکن گارنٹی نہیں لے رہا. اتنی سی بھی گارنٹی نہیں ہے. بعض دفعہ تو اللہ نے, فرشتے نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہوتا ہے یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مرے گا. یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے گا, یہ پیدا ہوتے ہی مر جائے گا, یہ پیدا ہونے کے سال بعد مر جائے گا, یہ پیدا ہونے کے 2 سال بعد مر جائے گا, یہ 50 سال کا ہو کے مرے گا, اور یہ 100 سال کا ہو کے بھی نہیں مرے گا. جیسے طارق بھائی, اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے, ماشاءاللہ, اللہ اور برکت دے ان کی عمر میں. ان کے ساتھ کے جتنے تھے مارکیٹ سے, ہماری مسجد کمیٹی کے پرانے صدر تھے, اللہ نے ان کو بڑا اسٹیمنا دیا ہے, حوصلہ دیا ہے, بہت ساری بیماریاں جھیلی ہیں انہوں نے. اچھا, جب بھی مجھ سے ملتے, مفتی صاحب میرا آخری وقت ہے, بس میں جا رہا ہوں. 20 سال سے یہ کہہ رہے ہیں, اللہ اور برکت دے ان کو, میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے, ان کو اپریشیٹ کرنا ہے. تو 20 سال سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں گیا, اور واقعی بیماریاں دیکھ کے لگتا ہے گئے, ان کے علاوہ ان کے ساتھ کے سب چلے گئے. تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہتا ہوں صاحب بس میرا آخری وقت ہے. راشا بھی ہے نا ان کو, بس میں جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں آپ طارق بھائی انشاءاللہ نہیں جاؤ گے, اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور مزید 20-30 سال اللہ آپ کو انشاءاللہ رکھے گا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو نہیں ہل رہے تھے وہ ہل گئے. آپ ہل رہے ہو مگر ہل نہیں رہے. آپ کو اللہ اور لمبی زندگی دے گا. اس کی ایک وجہ ماشاءاللہ اللہ سے تعلق بھی ہے.
جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے ویسے ہی خوش رہتا ہے، وہ ٹینشن زیادہ لیتا نہیں ہے وہ. خیر، تو بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اللہ کہتے ہیں میری بھی بنائی ہوئی مخلوق میں کوئی فالٹ نہیں ہے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ معذور بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح بھی تو ہوتے ہیں. دیکھیں وہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے. اللہ اگر کبھی کسی کو معذور پیدا ہی نہ کرتا تو پتہ کیسے چلتا کہ معذوری کیا ہوتی ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها، ہمیشہ کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کے اپوزٹ سے. نابینا اگر نہ ہوتے تو آنکھوں کی نعمت کا پتہ نہ چلتا. تو 100 میں ایک آدھ اللہ نے اس لیے رکھا ہے، وہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے، اس کی حکمتوں کا ایک حصہ ہے. فالٹ کا مطلب کوئی کام بغیر حکمت کے اس نے نہیں کیا، ہر کام حکمت سے کیا ہے. ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو اللہ تعالی کی حکمت نے تقاضا کیا کہ انسان کی زندگی کی گارنٹی نہ لی جائے. کسی پر کسی بھی وقت میں موت آ سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے اللہ خود بتاتا ہے قرآن میں. کافر کہتا ہے کوئی وجہ نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا ہی کچھ نہیں ہو رہا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے دنیا میں غم اور پریشانیاں اس لیے رکھی ہیں اور موت اس لیے رکھی ہے کیونکہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. اگر موت نہ ہوتی، پریشانیاں نہ ہوتی تو رزلٹ کیا نکلتا؟ رزلٹ یہ نکلتا کہ سارے انسان اللہ کے نافرمان بن جاتے. یہاں میں ایک پوائنٹ کی بات ضرور کروں گا آپ سے. دیکھو جیسے نیک لوگوں پہ آزمائشیں آیا کرتی ہیں ایسے ہی اسلامی ملکوں پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں. ہر وقت اپنے ملک کو معیشت کا تانا دینا، ہم غریب ہیں اور وہ اتنے ترقی کر گئے، ہم ایسے ہیں وہ اتنے ترقی کر گئے. آج ہم بے غیرت بن جائیں، غیرت پہ سمجھوتا کر لیں تو ہم دبئی جیسے ہوں گے، ہم ابو ظہبی جیسے ہوں گے، ہم بہت ترقی کریں گے. تو دنیا میں شاہد انور کی طرح دولت 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 کی رٹ لگا کے مت رکھا کرو. ہر چیز دولت نہیں ہوتی. دولت دنیا میں سب کچھ ہے تو بھائی قارون، فرعون اور ہمارے جو حضرت جی ہمارے ہیں جن کا نام لینا میں نے چھوڑ دیا، ان کے پاس کم دولت ہے. تو دولت 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 ایک پاگل بنا دیا. بھائی دولت کمانے کی کوشش کرو ضرور. جو سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہے اچھا نہیں ہے، لیکن ملے گا ہر ایک کو نہیں. کتنے لوگوں کی کوششیں ضائع جائیں گی، کچھ بھی نہیں آئے گا ان کے ہاتھ میں. اور کچھ لوگوں کو غیرت پہ سمجھوتا کرنا پڑے گا تو دولت ملے گی، اور کچھ لوگوں کو غیرت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے تو وہ غریب رہیں گے. آج ہم اپنی ایٹمی طاقت سے دستبردار ہو جائیں، ایٹمی اثاثے ان کے حوالے کر دیں، سونے کے نوالے کھاؤ گے آپ، میں اور آپ. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے ہی ملک کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں. میں پہلے اس بیان کو تھوڑا سا مکمل کروں پھر اس پہ بات کروں گا. تو اللہ نے جب یہ فرمایا نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ہر طرح سے، اور آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جب ہم تمہیں آزمائیں گے تو صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں. یعنی آزمانے کا مقصد کیا ہوگا؟ بھائی اس کی آواز تھوڑی تیز کریں. آزمانے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون شکر کرتا ہے. ابھی آزمائشیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک آپ کی ذاتی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، کوئی کاروبار کا نقصان ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی گھریلو جھگڑا ہو، بیماری آ جائے، کینسر آ گیا، کوئی بھی بیماری، کچھ بھی ہو گیا. ایک آزمائش یہ ہوتی ہے. ایک آزمائش ہوتی ہے اجتماعی، قوم پہ ایک آزمائش آئی ہوئی ہے، کنٹری پہ آزمائش آئی ہوئی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے. تو اس آزمائش میں اے نبی آپ خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو، خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو.
صبر کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم میں ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں اس مصیبت میں صبر کر رہا ہوں. نا، یہ میرے اور آپ کے کہنے سے ہم صابر نہیں کہلائیں گے. اللہ کہے گا کہ تم صبر کر رہے ہو تو یہ پھر مانا جائے گا کہ ہم کیا ہیں؟ صبر کر رہے ہیں. پہلی بات، جب کوئی غم آئے چاہے اجتماعی ہو انفرادی ہو، جزا فضا نہیں کرنا، ہا ہو ہی ہے چیخنا چلانا اور اپنی اوقات سے اپنے آپے سے باہر ہو جانا. جیسے کہ آج ہو گئے ہیں. جب میں کمنٹس دیکھتا ہوں نا، ایک میزائل آ کے گرا تو کمنٹس آپ دیکھیں، وہاں سے یہاں تک میزائل چل کے آ کیسے گیا، گر کیسے گیا، ہمارا میزائل سسٹم کہاں گیا. یہ رونا وہ دیہاتوں میں جو عورتیں نہیں ہوتی جو جنازے دیکھ کے پیٹ رہی ہوتی ہیں، یہ وہ اسٹائل ہے. جنگ ہو رہی ہے بھائی، اگر بٹن دبتے ہی میزائل پھٹنا شروع ہو جائے تو جنگ کس بات کی. آزمائشوں کے موقع پہ قوم کو متحد ہونا پڑتا ہے، اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے اپنی عسکری قوتوں کو. نبی کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ غزوہ احد میں صحابہ کو شکست ہوئی ہے، باقاعدہ فرار ہوئے ہیں، لیکن نبی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بھاگنے والے ہو، فرمایا نہیں، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. خالصتاً شکست کو بھی ان کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. فرمایا صحابہ تو شرمندہ ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم تو بھاگنے والے ہیں. فرمایا نا بھاگنے والے نہیں ہو، یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں، تم تو پلٹ کے اب حملہ کرو گے. کیسا حوصلہ ملا صحابہ کو، دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا انہوں نے. اور ہم جنگ جیت رہے ہیں، اس کے بعد بھی نیگیٹو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں. یہ بہت دماغ میں بھوسا بھر گیا ہے، بہت زیادہ. اتنا کسی قوم کی کھوپڑی خراب نہیں ہوتی جتنی ہماری کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. جنگوں میں میزائل بھی آتے ہیں، گرتے بھی ہیں، ڈرون حملے بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنے ڈرونز کو گرا دیا ہے، ناکام بنا دیا ہوا میں. جن ڈرونز کو ہٹ کر کے گرایا ہے نا، اس پہ بھی یہ تبصرہ یہاں تک آنے کیوں دیا. نہیں یہی بات میرا خیال، یہاں تک. اب جو فوجی ترجمان ہیں ان کے مسلسل وضاحتی بیانات، ایکچولی ہم نے آنے اس لیے دیا کہ اتنی ہائٹ پر تباہ کرنے کے لیے زیادہ بڑے میزائل چاہیے تھے، تو ہم چاہ رہے تھے نیچے آئیں. اب وہ لڑے گی فوج یا وضاحتی بیانات دیتی رہے گی؟ وہ قوم کو ایک ایک پٹاخہ پھاڑنے پر بھی بتائے گی یہ بم ہم نے اس لیے پھوڑا تھا کہ ایکچولی یہ وجہ تھی، اور یہ میزائل اس لیے آنے دیا تھا یہاں تک، ایکچولی یہ وجہ تھی. جنگ گئی تیل لینے. کبھی کبھار ایسی اتنی ڈپریشن ہوتی ہے. میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. ایک تو پازیٹیو بات کرو، لوگ درباری ملا، سرکاری ملا، فوج سے پیٹ، یہ بکواس شروع کر دیتے ہیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں، 5 روپے تو دور کی بات، 5 آنے بھی ابھی تک کسی فوجی کی طرف سے ہم کو نہ ملے، نہ ملنے کی کوئی امید ہے. ہمارا تو مدرسہ جامعۃ الرشید، وہ بیچارہ اس کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں. ابھی رمضان میں چندہ کر کر کے ہم نے ان کو تنخواہیں پوری کی ہیں. نہ فوجیوں سے جامعۃ الرشید کوئی مراعات لے رہا ہے، نہ ہم لے رہے ہیں. ہم ملک بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ملک گیا تو میری اور آپ کی واٹ لگے گی. لاشیں یہاں 24 کروڑ عوام ہے، 24 کروڑ عوام ہے، کوے کھائیں گے ان کی لاشوں کو. اتنا قتل ہوگا کہ تم شام کو اور سوریا کو اور شام کو اور عراق کو بھول جاؤ گے تم. منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں. یہ وبشر الصابرین، یہ صبر کرنے والوں کی فہرست میں ایسے لوگ داخل بولو نہیں ہے. جہاز گرا دیے کوئی چھوٹی بات ہے؟ پہلے ہی دن طیارے گرا دیے. جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ ہماری عوام کو ہٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کے جہازوں کو ہٹ کر رہے ہیں. بھائی ان کی نظر میں جہاز کو ہٹ کرنے سے ان کو زیادہ بوکھلاہٹ ہو رہی ہے. جہاز جو گرے ہیں اس میں پائلٹ بھی گرے ہیں، ان کے جنازے میں ان کا ایک پائلٹ مارنا، درجنوں عوام کو آپ مار دو، فوج کہتی ہے ہمارا ایک پائلٹ کیوں مار دیا آپ نے. لیکن آپ منفی 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 منفی. میں تو کل ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ یہ فتح اور نصرت حاصل کرے. یہ ذلت اب ہمارا مقدر، باتوں سے ایسا لگتا ہے مقدر. میں پھر ڈپریشن میں جاتا ہوں، نیند میری اڑتی ہے. پھر میں نے سوچا موبائل جو ہے نا مغرب کے بعد دیکھو ہی نہیں، بند کر کے رکھ دو. آج ایسا ہی ہوا، میں نے مغرب کے بعد سے موبائل دیکھا نہیں.
تو صبح میں نے اٹھ کے پوچھا ہاں بھائی کیا رپورٹ ہے؟ رات کو دیکھو ہی جنگ سے میں اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی انسان کو جتنی اپنی قوم کے حالات دیکھ کے ہوتی ہے. بھائی شکست بھی ہو رہی ہو نا، شکست بھی تو بھی حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. نہ تم شکست خوردہ نہیں ہو، آگے بڑھو آگے بڑھو. اور یہاں شکست نہیں ہو رہی، فتح ہو رہی ہے، اس میں بھی منفیت نکالی جا رہی ہے، منفی باتیں کی جا رہی ہیں. وہ میزائل چل کے آ کیسے گئے یہاں تک، اور وہ ڈرون یہاں تک پہنچ کیسے گیا، تماشا دیکھ رہی ہے فوج. فوج جو کر رہی ہے بارڈر پہ کر رہی ہے. میں فوج کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ میرا کوئی بچہ بھتیجا بانجا آرمی میں ہے. مجھے پاکستان سے محبت ہے میرے بھائی. ملک گیا ہم سب کی واٹ لگ جائے گی. اتنے مزے سے نہیں بیٹھے ہوئے ہوگے. اور سب سے زیادہ مذہبی لوگوں کو نقصان ہوگا. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی اتنی زبردست اسٹیٹمنٹ آئے گی یہ جہاد ہے، اس پہ نیگیٹو کمنٹس مفتی تقی صاحب درباری سرکاری. ابے ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی، ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں. تو اور کسے جہاد کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں فلسطین کو بھول گئے، اس وقت جہاد کا فتویٰ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا فتویٰ بھائی؟ اس وقت بھی جہاد کا فتویٰ ہے، اب بھی جہاد کا فتویٰ ہے. اس وقت بھی تھا اب بھی ہے. تو جو قرآن کہتا ہے نا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں. تو یہ جو ہم میں سے بعض لوگوں کا جو رسپانس ہے نا کمنٹس میں، یہ صبر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بے صبری ہے. ایک صاحب جاننے والے انہوں نے مجھے میسج بھیجا ادھر سے ڈرون آ کے سویلین پہ کیوں گرا، فوج پہ کیوں نہیں گرا؟ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو جنگ کے موقع پر نا اس طرح کی باتیں کر کے یہ شو کرنا کہ ہم اپنی عسکری طاقتوں کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی فوج پہ گراؤ ہم پہ نہ گراؤ، اس سے دشمن خوش ہوگا اور یہ غداری میں آتی ہے یہ سب چیزیں. تو ان کا جواب آیا کہ آپ بھی تو جنرل مشرف پہ بڑی تنقید کیا کرتے تھے مفتی صاحب، اب ہم نے اگر فوج پہ تنقید کر دی تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جنرل مشرف ابھی جنگ لڑ رہا ہوتا نا تو میں اپنی تمام تنقیدیں فی الحال تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتا، ڈیلے کر دیتا، جب جنگ میں فتح ہو جائے گی تو کروں گا دوبارہ سے. یہ موقع نہیں ہے، موقع نہیں ہے یہ تنقیدات کا. اور ڈیپو پہ آرمی کے بھی حملے ہوئے ہیں، آپ تو رپورٹ بھی غلط پیش کر رہے ہو. لاہور میں جو حملہ ہوا ہے ہمارے دوست، یہ میں نیوز چینل کی خبر نہیں بتا رہا، یہ تو ہمارے جو دوست ہیں جن سے ہم سے لاہور میں بیٹھے ہوئے ان سے کال پہ بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر آرمی ایریا پہ حملہ ہوا ہے. فرضی چیزیں بنا کے منفیت پھیلانا. انڈیا حملہ سویلین پہ کر ہی اس لیے رہا ہے کہ تاکہ سویلین اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہو، ان میں جوش پیدا ہو. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں کسی سے. اس کو پتا ہے ہم نہیں مار سکتے ان کی فوج کو، یہیں سے لوگوں کو کھڑا کرو فوج کے خلاف. ابھی میرے بھائی تمام اختلافات کو کھڈے لین لگا دو، عقل مند قومیں یہی کرتی ہیں، کھڈے لین لگاؤ، بعد میں لڑنا. میں بھی اس لڑائی میں آپ کے ساتھ ہوں گا، بعد میں لڑیں گے، ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں. دشمن سے نہ موقع ملا آپس میں لڑتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، لڑیں گے، میں بھی لڑوں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی خدا کے لیے، ابھی مشرف اور لوگ کہتے ہیں نا مسلم، آپ نے بھی تو مشرف کی مخالفت کی ہے. بھائی کی ہے، لیکن جنگ تھوڑی ہو رہی تھی. مشرف اگر انڈیا سے جنگ کر رہا ہوتا، انڈیا نے اٹیک کیا ہوتا اور مشرف لڑائی کر رہا ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں مشرف ایسا مشرف ویسا. پھر اگر کہتے تو ہم غدار وطن ہوتے، پھر غدار کہلاتے ہیں. جیسا بھی ہے، جب لڑائی ہو رہی ہے تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حجاج ابن یوسف کتنا ظالم تھا، لیکن جب اس نے جنگ کی ہے میدان جہاد میں، صحابہ اس کی صف میں شریک ہو کر لڑے ہیں دشمن سے. بھائی یہ جیسا وردی ہے، ابھی کیا کر رہا ہے؟ لڑ کس سے رہا ہے؟ اسلام دشمنوں سے لڑ رہا ہے. تو منفی باتیں مت کرو، یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. آپ پتا کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں جب واگا بارڈر گیا وہاں میں نے ایک بیان دیا، اس پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیڈ ہیں، کوئی لفافے مل رہے ہیں. اللہ کی قسم ہم نے کسی فوجی سے رابطہ نہیں کیا کہ ہم واگا بارڈر جا رہے ہیں، کیا خیال ہے کتنے پیسے ملیں گے. ہم جب وہاں پہنچے ہیں فوجیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم آئے ہوئے. ان کو جب پتا چلا بہت خوش ہوئے. اس کرنل تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں حوصلہ چاہیے بھائی، حوصلہ پبلک. تو بہت خوش ہوئے کہ آپ لوگوں نے آ کے ہمیں حوصلہ دیا. کچھ ان کو جہاد کی آیتیں سنائیں
کچھ ان کے اپریشیٹ کیا, اتنا خوش ہوئے, کہہ رہے ہیں دل باغ باغ ہو گیا, کوئی تو آیا. تو منفی سوچنا چھوڑ دو, سمجھ رہے ہو, کچھ تھوڑا سا مثبت سوچا کرو. یہ سب نے مل کے اس میں ہم نے قوم پوری اکٹھی ہوگی اس مسئلے پر, اور سامنے کیا ہے, بتوں کی عبادت کرنے والے, پتھروں کو پوجنے والے. اور بات یہ کہ آپ کے بارڈر پہ جتنے ملک ٹچ ہوتے ہیں سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں, وہ سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں. تو قوم بھی دشمن ہوگی تو بنے گا کیا ہمارا؟ فوج سے آپ دشمنی نکال رہے ہو, فوج کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کی, لیکن آپ کی بھی ہوگی, پھر آپ کی اس سے بڑی ہوگی. اور جن کو آپ اپنا دوست سمجھ رہے ہو کہ جی ہمارے دوست ہیں اور یہ ہمیں آزادی دلائیں گے اس فوج سے, نا 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 نا, وہ ایسا غلام بنائیں گے نا آپ کو کہ آپ کی سوچ ہوگی. انڈیا کے مسلمانوں کا حال دیکھو, انڈیا کے مسلمان صبح و شام انڈیا کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں, مگر انڈیا ان کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بیچارے زندگی ان کی گزر گئی یہی سمجھاتے ہوئے ہم پاکستان کے دشمن ہیں, ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں. انڈیا کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو, حالانکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن نہیں مانتا مودی. انڈیا سے میری مراد ہے یہ مودی کی گورنمنٹ, یہ نہیں مانتی. کتنا ظلم ہوا ہے احمد آباد میں, مودی نے کتنا ظلم کیا ہے, کتنا ظلم کیا ہے احمد آباد میں مودی نے, کیا کچھ کیا ہے. بابری مسجد شہید نہیں ہوئی, اسی تنظیم کے گنڈوں نے شہید کی ہے بابری مسجد کو, اسی نے احمد آباد کا واقعہ ہوا ہے, یہ سب اسی تنظیم کے کارنامے ہیں. کتنی ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں, مسلمانوں کو ڈنڈے سے مار مار کے قتل کیا جا رہا ہے. وقف کی زمینیں سرکاری املاک میں لی جا رہی ہیں. صدیوں سے جو مسلمانوں کی وقف کی زمینیں تھیں جس سے مسجد اور مدرسے چلا کرتے تھے, مودی سرکار نے آ کے وہ سرکاری تحویل میں لے لی ہیں. طلاق کے مسائل میں مداخلت جو خالصتاً مسلمانوں کے آئلی قوانین ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ پابندیاں, ایک دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کے ملک بدر کر دیا. تو جو اپنے ملک میں جنہوں نے مسلمانوں کا یہ حشر کیا ہوا ہے, تم کیا سمجھتے ہو فتح کے بعد وہ تمہیں عزت دیں گے؟ تو ہوش کے ناخن لو میرے بھائی, آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کون اپنا اور کون غیر ہے. باقی اختلافات سب کے ہیں, ہم بھی کسی ایک جماعت کو دودھ کا دھلا ہوا نہیں مانتے, ہمارے بھی اختلاف ہیں, لیکن جنگ ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم آپس میں لڑیں گے. مجھے بتانا کہاں جا کے پھڈا کرنا ہے, میں دیکھوں گا یہ سوٹیبل جگہ ہے, یا میں تو ہوئی پھڈے باز, 4 شادیاں پھڈوں کے بغیر تھوڑی ہو سکتی ہیں. لیکن محاذ پہ بلایا جا رہا اور میں بیوی سے لڑ رہا ہوں, ساس سے لڑ رہا ہوں, سسر سے لڑ رہا ہوں, لوگ بولیں گے بھائی ادھر بم آ رہا ہے, ابھی فی الحال کیا کرو, ادھر جاؤ یار. یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی, ساس بہو کی لڑائیاں, سیاسی لڑائیاں, فوج اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں, سسٹم. جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں وہ کس سے ہوئے ہیں, سسٹم ساری دنیا کو پتا ہے. لیکن مجھے غم اس لیے نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے, تو ہمیشہ سسٹم سے ہی ہوتے ہیں. اب جو غم پہلی دفعہ پہنچتا ہے نا اس پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے. جو جس غم کے ہم پیدا ہی اس غم میں ہوئے ہو تو اس غم کی کیا تکلیف ہے یار. تو الیکشن شفاف کبھی پہلی دفعہ یعنی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے, یہ ایسے ہی چلتا ہے بھائی, سب مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے. اوریجنل عدل و انصاف صرف کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے, سسٹم کے تحت یہ سب کچھ. گھروں میں کون سا سسٹم ہے؟ سسٹم ہی تو ہے گھروں میں بھی. 100% گھروں میں کون سا کوئی عدل و انصاف کا نظام ہے؟ شوہر سچ بولتا ہے گھر میں؟ دیر سے آتا ہے تو کیا سچ بولتا ہے کہ میں فلم دیکھ کے آ رہا ہوں یا کہاں سے گھوم کے آ رہا ہوں؟ وہ یہی بتائے گا کہ میں مدنی مسجد گیا ہوا تھا, شب جمعہ کا بیان سن کے آ رہا ہوں. ایک آدمی شراب پی کے آتا تھا نا تو بیوی سے پٹتا تھا. ایک دن وہ آیا, دیوار پھلانگ کے آیا تاکہ بیوی کو پتا نہ چلے کہ میں لیٹ آ رہا ہوں, اور گھر میں لیپ ٹاپ کھول کے بستر پہ بیٹھ گیا کہ میں آفس ورک کر رہا ہوں, جیسے بہت پہلے سے آیا ہوں. بیگم آئی, بیگم نے بولا پھر پی کے آیا ہے؟ کہہ رہا نہیں بیگم میں تو 1 گھنٹے سے آفس ورک کر رہا ہوں. کہہ رہی کم بخت پھر بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ شراب کی وجہ کیا کھول کے بیٹھا ہوا تھا؟ بریف کیس کھول کے.
تو ہماری دشمنی نہ انڈیا کے مسلمانوں سے ہے نہ انڈیا کے اسٹیٹ سے ہے. انڈیا ایک اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, جیسے دوسری ریاستیں ہوتی ہیں. ہمارا دماغ نہیں خراب کہ بلا وجہ ریاستوں سے ہم پنگے لینا شروع کریں. لیکن جو انڈیا کی موجودہ گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ اس سے ہماری دشمنی ہے, اس کو ہم نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے, اس کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. اور اس جنگ میں اگر ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے جانی یا مالی تو اس پہ ہم نے واویلا نہیں کرنا, کیوں مر گئے, فوج کہاں ہے. جنگ میں مریں گے بھی ماریں گے بھی. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, قرآن کہتا ہے لڑتے ہیں, مارتے بھی ہیں, مرتے بھی ہیں, سب کچھ ہوگا. اور اس سے بڑی بات یہ فوجی کیوں نہیں مر رہے, فوجی مر گئے تو تم کیا کرو گے پھر, تیرا کیا ہوگا کالیا. اس پہ تو خوش ہونا چاہیے فوجی نہیں مر رہے, حالانکہ وہ بھی شہادتیں پیش کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا. تو مثبت سوچ رکھو, ورنہ دماغ نے ایک دن برین ہیمریج سے پٹ کے مر جاؤ گے کسی دن. جو آدمی منفی سوچتا ہے نا, منفی یہ کیوں ہے, جیسے فسادی, کچھ مرد فسادی ہوتے ہیں گھروں میں, کچھ فسادی عورتیں, دفتروں میں مرد ہوتے ہیں کچھ فسادی. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھیجو گے وہ سارا سسٹم تباہ کر دیں گے, غیبتیں کر کر کے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ میرے بعد آیا تھا, اس کی تنخواہ زیادہ کیوں ہے, میں 10 سال سے جھک مار رہا ہوں, ابے اس کی تنخواہ اس لیے زیادہ ہے, کم بخت اس کی تو میٹرک پاس ہے اور یہ پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے اس لیے زیادہ ہے. یار یہ غلط ہو رہا ہے, یہ میں اتنے عرصے سے باس کی جو ہے نا وہ چمچا گیری کر رہا ہوں, اور یہ دیکھو یہ دفتروں میں ایسے فساد, مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کلر ہے 20 سال سے اس مسجد میں آ رہے ہیں, ایئر کنڈیشن نہیں ہے, چندہ 5 روپے کا بھی نہیں دیا ہوگا انہوں نے. تو ہوتے ہیں ہر جگہ فسادی لوگ ہوتے ہیں, منفی گھروں میں تو بہت ہوتے ہیں لڑوانے والے. یہ میاں بیوی کو لڑواتے ہیں, ساس بہو کو لڑواتے ہیں. ساس بہو کو تو لڑوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی, وہ خود ہی لڑ رہے ہیں, تم آ کے اور آگ لگا رہے, چنگاری لگا رہے, ان کو لڑوا رہے. میں پہلے کسی علاقے میں رہا کرتا تھا, تو مجھے اندازہ وہ میرے گھر والے جب ایک خاص کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا, تو جب بھی آئیں تو میری لڑائی ہوتی ہے. میں پریشان تھا, یار ہماری اچھی بلی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, وہ کسی خاتون سے ملنے جب میری گھر والی جاتی ہے, ان کے گھر دوستی ووستی ہے, تو آگے پھر لڑائی. شروع میں میری سمجھ میں, اس وقت ہم ناتجربے کار تھے, پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا, بعض خواتین کا گھر میں دیکھا, وہ جب آئی ہیں ملنے کے لیے گئی ہیں تو گھر میں لڑائی ہوئی ہے ہماری. ابے وہی چل رہا ہے, اچھا والا نہیں ہو رہی تھی, یہ اس کے آنے سے ہوتی ہے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ خواتین کا کام آگ بجھانا اور کچھ کا کام آگ جلانا. وہ ماچس کی تیلی ہوتی ہیں, ان کا کام ہے کیا کریں. اور ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو یہ آگ جلانے کے واقعات ہوتے کیسے. ہمارے ایک دوست نے دعوت کی, اس وقت اتفاق سے میری صرف 2 تھیں, اللہ معاف فرمائے, کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے, صرف 2, لیکن بہرحال مجبوری تھی, اکٹھی 4 ہو نہیں سکتی تھی. تو میرے گھر والوں کو بلایا عقیقے پہ کسی نے, تو میں نے کہا دونوں کو ایک ساتھ لے کے جاؤں گا تو میں خود نہیں جا سکوں گا, میں باہر ہی کھڑا رہوں گا, تو اس لیے 1 by 1 پہلے ایک کو پھر دوسرے گھر والوں کو لے جاؤں میں. تو جب ایک گھر والوں کو میں لے کر گیا ہوں, تو جیسے میں نے کہا بھائی آدھے گھنٹے بعد میں آ جاؤں گا لینے کے لیے, یا میں وہیں بیٹھا رہا, واللہ وہ مجھے یاد نہیں, بہرحال آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرا, وہ ٹائم پہ گھر والے آ گئے اور میں لے کے چلا آیا. اب دوسرے کو لے کر گیا, دوسرے گھر والوں کو, ان کو وہاں ہو گئی دیر. اب دیر ہو گئی تو مجھے فون کرنا بنتا تھا, بھائی کیا ہو گیا, اتنا ٹائم کیوں ہو گیا. 2-3 دفعہ میں نے فون کر لیا, کیونکہ لیٹ بہت ہو رہے تھے, لیٹ نائٹ, رات دیر ہو گئی تھی رات. میں نے ان کو لے آیا, بہرحال 2-4 دن ہمارے گزرے, اس کے بعد لڑائی شروع, ڈرون پہلی والی سے, جن کو پہلے لے کر گیا تھا نا, ڈرون حملے شروع, اور دھمکیاں, اور ڈرون, بالکل وہی جو ابھی مودی اور پاکستان کا چل رہا ہے. پہلے لائٹ فائرنگ, ہلکی ہلکی. کیا آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ ابھی جنگ کا سائرن بج رہا ہے, یہاں سے ابتدا ہوتی ہے, آپ کے دل میں میری کوئی ویلیو نہیں. کیوں ویلیو نہیں ہے, میں گھر کا کرایہ دے رہا ہوں, بچوں کی فیسیں دے رہا ہوں, ٹائم دے رہا ہوں, اور ویلیو کسے کہتے ہیں. نا
اب اچھا خواتین کی عادت ہوتی ہے اصل بات نہیں بتاتی، شروع میں یہ سیاستیں چل رہی ہوتی ہیں، پوری ایک دم سے کلیئر بات ہو نا تو آدمی وضاحتی بیان دے دے، تو یہ ہے اور فلانا ہے اور یوں ہے اور میرے اوپر ایک تو سوکن آئی ہوئی ہے، اوپر سے ویلیو کس کو دی جا رہی ہے؟ ابے بھائی کیسے ویلیو دے رہا ہوں میں اس کو؟ خرچہ زیادہ دے رہا ہوں یا اس کو ٹائم زیادہ دے رہا ہوں؟ نہ، یہ ہلکی پھلکی فائرنگ، پھر میزائل، گرنیڈ، ایسا بھائی. جب اس کی ڈیپ میں گیا تو پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے گھر میں دعوت کی تھی نا عقیقے کی، ان کی خواتین کا کہیں بعد میں رابطہ ہوا پہلے گھر والوں سے، اور ان کی خواتین نے ہمارے پہلے گھر والوں کو کہا کہ جب آپ آ کے بیٹھی تھی مفتی صاحب کا ایک فون بھی نہیں آیا، جب دوسری آئی تھی کم سے کم 5-6 کالیں کی ہیں، اتنی فکر ہے. میں نے کہا میرا پروگرام اڑ گیا، حالانکہ وہ ضرورت کی بنیاد پہ کی تھی، دیر ہو گئی تھی، تو دیر ہوتی تو ان کو 10 کالیں کر لیتا میں. اب کیا وضاحتی بیانہ میں ٹائم تھوڑا بتاؤں کہ دیکھو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ وہ گئے تھے اور لیٹ ہو گیا. بہرحال وہ وضاحت پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی آپ کی ویلیو بہت زیادہ ہے، کتنا خرچہ ہوا میرا، کتنا ٹائم لگا. لیکن پھر بھی وہ بات تھوڑی ہوتی ہے، ایک دفعہ بدگمانی پھیل جائے تو بہت مشکل ہے. مجھے خیال ہوا جن کے گھر گئے تھے ان کو کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ اتنی کالیں اور اتنی کالیں اور ایسا ہوا، کیا ضرورت تھی یار؟ یہ ہر رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بھی اس طرح کے بہت واقعات ہیں میرے پاس. کبھی آپ خوشبو لگا کے آئیں، اکیلے بیٹھے آپ انڈیا پاکستان کی جنگ کو بھول جاؤ گے. آپ خوشبو لگا کے آئیں. خوشبو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گرمی میں پسینہ آج کل بہت نکل رہا ہے، تو ایسے ہی آ کے چپکتے ہیں نا تو مجھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے. پھر میں نے ایک پالیسی بنائی، جو لوگ 2-3 شادیاں کرتے ہیں وہ میرے تجربوں سے فائدہ اٹھا. میں نے پالیسی بنائی کہ ایک گھر والے جہاں جائیں گے دوسرے والے وہاں جائیں گے. سب کی دوستیاں الگ الگ خاندانوں سے ہوں گی تاکہ ان کا آپس میں کوئی مواصلاتی رابطہ ہو ہی نہیں، کوئی رابطہ نہ ہو. اگر ایک کو ایک گھر میں سلام دعا ہے تو اب ادھر آپ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں کرواؤ، کیونکہ ملاقات ہوگی تو ریلیشن خود بخود بنے گا. تو اس سلسلے میں پھر وہ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد تھوڑا سکون آیا زندگی میں. جی کیا؟ ہاں. تو میرے بھائی اللہ کہتے ہیں آزمائشوں میں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. تو جب بھی جنگ مسلط ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، ایسے موقع پہ منفی باتیں کرنا یہ بے صبری ہے، یہ صبر نہیں ہے. ایسے موقع پہ بھائی منفی چیزوں میں بھی مثبت چیزیں نکالو. ہمارے نبی نے کیا کیا غزوہ احد میں؟ صحابہ جب بہت سخت حملہ ہوا تو کچھ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، وہ شرمندہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہ یا رسول اللہ ہم تو فرار ہونے والے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں تم فرار ہونے والے نہیں ہو، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں. قرآن نے بھی تسلی دی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں، پلڑا جنگ میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو یہ تو صحابہ، یعنی اللہ بھی حوصلے بڑھاتا ہے لڑنے والوں کے، تو ہم کیوں حوصلہ؟ اور بات یہ کہ ہم تو منفی چیزوں میں منفیت نہیں، مثبت چیزوں میں منفیت تلاش کر رہے ہیں، تو یہ صبر نہیں ہے میرے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا جن کے بچے کی وفات ہوئی، وہ قبر پہ بہت زیادہ چیخو پکار کر کے رو رہی تھیں. آپ آئے، آپ نے فرمایا صبر کرو. وہ نبی کو پہچانی نہیں. انہوں نے کہا کہ جو غم آپ کو پہنچا ہے، پھر میں پوچھتی کہ صبر کسے کہتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. وہ خاتون چلی گئی گھر، کسی نے پھر اس کو بتایا تو اللہ کے نبی تھے. تو وہ بیچاری گھبرا کے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ میں اب صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، جب غم پہنچے اس وقت صبر کی ہے ویلیو ہے اللہ کی نظر میں. تو بھائی ابھی جنگ کے حالات ہیں، تو اس وقت اللہ دیکھے گا کہ ہم میں سے کون صبر کرنے والوں میں ہے اور کون واویلا کرنے والوں میں. تو الٹی باتیں پھیلا کے دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دیں. اللہ تعالی ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور مودی سرکار کو جو دماغ کی کھوپڑی گھومی ہوئی ہے اس کو بھی اللہ ہمارے ذریعے سے سیٹ فرما. جب بھی الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو
سرکار اس طرح کی کچھ حرکتیں شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہاں جی مفتی صاحب ذرا ایک 2-3 سوال تھے میرے, وہ میں اپنی اصلاح کے لیے بھی پوچھ رہا ہوں, اور اس طرح کافی لوگوں کی اس میں اصلاح ہو جائے گی. اور وہ وہی بات ہے کہ بات کو مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے. اور وہ میں نے آپ سے تقریباً مہینے 1.5 مہینے پہلے ایک سوال کیا تھا, اس کو میں ذرا تھوڑا سا ایک دوبارہ دہرا دوں گا, تو اس کا ایک جواب ذرا صحیح معنوں میں ذرا مل جائے تو اچھا ہے. کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے, کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں. تو اعتراض کرنے والوں کو تو میں یہ کہوں گا آپ سے کہ جب اعتراض کرنے والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا, صحابہ کو نہیں چھوڑا, اور نبی کے جو وارث ہیں آل علماء ورثۃ الانبیاء, جب ان کو نہیں چھوڑتے تو مجھے کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ تو اعتراض کرنے والوں کا کام ہے اعتراض کرنا. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا میں ہر چیز کی 2 قسمیں ہیں, چاہے بجری لینے جائیں, بجری کا ٹرک, یا سونا لینے جائیں. بجری سب سے سستی ہے, سونا سب سے مہنگا ہے. ان کی بھی 2 قسمیں ہیں. تو دودھ, دہی, کپڑا وپڑا سب کی 2 قسمیں ہیں. تو مسلمانوں کی بھی 2 قسمیں ہیں, 1 نمبر اور 2 نمبر. مرد کی بھی 2 قسمیں ہیں, 1 نمبر اور 2 نمبر. اسی طرح علماء کی بھی 2 قسمیں ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 1 نمبر مسلمان وہ ہے کہ یقیناً جو فجر کا اہتمام کرے گا, اپنا الارم لگائے گا, اس نے اٹھنے کا اہتمام کرے گا, وہ 1 نمبر مسلمان ہے. اور جب آنکھ کھل جائے گی تو مسجد کی طرف دوڑ لگائے گا, تو یہ 1 نمبر مرد ہے. اور جو یہ نہیں کر رہا وہ 2 نمبر مسلمان ہے, 2 نمبر مرد ہے. اب آگے جا کے میں نے علماء کی بات یہ کی ہے, دوبارہ میں کر رہا ہوں کہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ لاکھوں کروڑ مسلمان ایسے ہیں جو 7:30 کا الارم لگاتے ہیں, گویا انہوں نے تو فجر پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. جی اگر انہوں نے فجر پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا تو علماء کہہ رہے ہیں کہ ایمان چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جب ایمان چلا جائے گا تو بیوی نکاح سے چلی جائے گی. اب تیسرا سوال میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ جب بیوی نکاح سے چلی جائے گی تو حرام کے بچے پیدا نہیں ہوں گے؟ اب رہا سوال یہ کہ میں کسی کو حرام کا قرار دے نہیں رہا, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ اس کا جواب دیں کہ وہ حرام کے بچے پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے, میں گیا ہوا تھا سعودیہ, تو آپ کا پیچھے کوئی بیان آیا ہے, اس کے اندر آپ نے کچھ اس طرح کی بات کہی ہے جس کی وجہ سے مجھے کافی فون آئے, خاص طور پہ میرے بچوں کے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے, اب وہ پتہ نہیں مذاق ہے آپ کا یا جو بھی ہے, اس کی بھی تھوڑا سا وضاحت کر دیجیے گا کہ آپ کو میں اتنا اصرار کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ میں اتنا اصرار کر رہا ہوں کہ آپ اتنا پریشان آ گئے کہ امامت چھوڑنے پہ تیار ہو گئے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ یعنی میں اتنا اصرار کر رہا ہوں کہ نہیں آپ کافر قرار دیں, اور میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں. تو میں نے آپ کو کون سی حدیث بتائی ہے, یا میں کون سا آپ سے اصرار کر رہا ہوں؟ میں نے تو یہ سوال کیا تھا, اور اس سے الحمدللہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. اس کا ذرا جواب. بھائی یہ رفیع بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ فجر کی نماز جو جان بوجھ کر قضا کر دے تو مفتی صاحب وہ تو کافر ہو جاتا ہے, اس کے بچے, یعنی جب بیوی نکاح سے گئی تو بچے بھی ناجائز پیدا ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا تھا یار رفیع بھائی, میں نے کوئی ایسا کلپ چلایا جس میں کہہ رہا ہوں رفیع بھائی یار مجھے امامت چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہو, تم ایسی باتیں کروا رہے ہو. تو رفیع بھائی اس کو دل پہ لے گئے. وہ میں نے مذاق کیا تھا, یہ مقصد نہیں تھا میں واقعی امامت چھوڑ رہا ہوں, یا ان سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں. 2006 یا 6 میں آیا ہوں میرا خیال ہے, ہاں 6 کے شروع میں. تو سلیکشن بھی انہوں نے ہی کی تھی, یہ تھے اور 2-4 لوگ اور تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں ان کی وجہ سے امامت چھوڑ رہا ہوں, وہ مذاق کیا تھا. تو وہ بعض دفعہ مذاق کو بھی پھر ڈیٹیل سے سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ مذاق تھا, یہ حقیقت نہیں تھی. تو مذاق تھا وہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باقی جو مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے سے کافر ہوتا ہے, تو جمہور کی رائے یہ نہیں ہے. نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے, اس سے انسان کافر نہیں ہوتا. تو جب کافر نہیں ہوتا تو نکاح بھی نہیں ٹوٹتا, جب نکاح بھی نہیں ٹوٹتا تو بچے بھی حلال ہی ہوتے ہیں, ناجائز نہیں ہوتے. مسئلہ یہ بھی تھوڑا واضح نہیں ہوا یہ سوال. اچھا واضح نہیں. میں تو علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں جو 7:30 کا الارم لگا رہے ہیں دفتر جانے کے لیے, جو علماء انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا نا. آپ یہ اس کا جواب دیں. جو ارادہ ہی نہیں کر رہے فجر پڑھنے کا, ان کو بھی کبیرہ گناہ ہوگا نا, کافر نہیں ہو جاتے. وہ جو کہہ رہے ہیں ایمان چلا گیا, یہ مبالغتاً کہ تشدید کے وہ کام اس نے کافروں والا کیا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے نا, جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا, جو معاہدہ پورا نہیں کرتا اس میں ایمان ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسلام سے ہی نکل گیا. کافر کا مطلب کام اس نے کون سا کر لیا, کافروں والا. اس کو کہتے ہیں کفرن دون کفرن, چھوٹی نوعیت کا کفر, جو کافروں والا کام. اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی کے پاس بہت کم پیسے ہو, ہم کہتے ہیں اس کے پاس تو ٹکا ہے نہیں, حالانکہ پیسے تو ہوتے ہیں. تو اسی طرح اس کے پاس ایمان تو ہوتا ہے لیکن بہت تھوڑا ایمان ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے ایمان ہے ہی نہیں اس کے پاس, تو اس لیے ایسا کہا جاتا ہے. ایک بات اور تھی جی, کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی سوال کرنے والا ہو یا جواب دینے والا ہو, آپ ہوں یا دیگر اور لوگ ہوں, ٹھیک ہے,
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کی فکر نہ کریں جواب دینے میں یا سوال کرنے میں کہ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی. ایک وقت میں ایک کو تو ناراض کرنا ہوگا, یا تو شیطان کو خوش کر لو یا رحمان کو خوش کر لو, دونوں ایک ساتھ تو راضی ہو نہیں سکتے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا بھائی, خود سے کم سن لڑکا پسند آ گیا, والدین نہیں مان رہے, کیا کروں؟ خاتون کہہ رہی ہیں کہ کوئی لڑکا ان کو کم عمر پسند آ گیا ہے. کتنا کم عمر ہے؟ گود لیا ہوا ہے کسی نے. اب پسند ناپسند کا تو آج کل کوئی معیار ہی نہیں ہے, کوئی بھی کسی پہ بھی دل آ جاتا ہے. ماں باپ دیکھتے ہیں کہ یہ پسند کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. اب بہت کم سن لڑکا ہے, وہ سنبھال پائے گا کہ نہیں سنبھال پائے گا آپ کو؟ عشق کا بھوت 4-6 دن میں اتر جاتا ہے. شوہر میں اور بوائے فرینڈ میں فرق ہوتا ہے. شوہر کا کام ہے ذمہ داری اٹھانا, سنبھالنا, تو وہ میچور لڑکا کر سکتا ہے. یہ آپ سے عمر میں جو بالکل زیادہ کم ہے, تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے. والدین کو چاہیے اس لڑکے سے ملیں, دیکھیں اگر یہ رسپانسبل ہے, کچھ ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہے تو کر دیں شادی. کیا جا رہا ہے اس میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی 15 سال آپ سے عمر میں بڑی تھی, وہ 40 سال کی تھی نا, تو 15 سال عمر میں بڑی تھی حضرت خدیجہ. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا آپ کو کہ ابا اماں کی مرضی کے بغیر آپ کر لیں, کیونکہ لڑکیاں یا خواتین میچور نہیں ہوتی ہیں. ماں باپ جو ہے, خاص طور پہ ماں بھی نہیں, شریعت نے اس میں باپ کو ولی بنایا ہے. تو ایسے موقع پہ باپ کا فیصلے کو ویلیو دینی چاہیے. ہاں, باپ کو چاہیے کہ لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے, صرف عمر کم ہے اور ذمہ دار آدمی ہے, تو کر دیں, پھر عمر کا فرق نہ دیکھیں. میں نے ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں, اپنے زمانے میں دیکھی ہیں, جب ہم چھوٹے تھے, کہ بڑی عمر کی خواتین کی شادی نوجوان لڑکے سے ہوئی. وہ لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے, ہو گئی شادی. آج اب تک ماشاءاللہ 20-25 سال ہو گئے, اچھی زندگی گزر رہی ہے ان کی. تو یہ ہم لوگوں میں یہ چیزیں ہندوؤں سے اور غیر مسلموں سے آئی ہیں کہ یہ اتنا لڑکا کی عمر اتنی ہو اور لڑکی کی عمر اتنی ہو, اور پھر یہ خاندان ہو, اور یہ ایسا نہیں ہے. صحابہ میں, تابعین میں ہم دیکھتے ہیں بڑی عمر کی خواتین کی کم عمر لڑکوں سے, کم عمر مردوں سے نکاح ہوتا تھا, بڑی عمر کے مردوں کا کم عمر عورتوں سے نکاح ہوتا تھا, اور وہ بڑے کامیاب چلتے تھے نکاح. تو جہاں دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, شادی ہو جانی چاہیے بس. باقی اس میں دوسری خرابیاں بعض دفعہ ہوتی ہیں, تو وہ پھر ابا کو چاہیے دیکھ لیں, کوئی خرابی اگر کوئی نہیں ہے, صرف عمر کا ہی فرق ہے, تو پھر کر دینے کر. لیکن اگر اور بھی کوئی مسئلہ, صرف عمر کم نہیں ہوتی, بعض دفعہ اور بھی دیگر کچھ مسائل ہوتے ہیں, پھر ابا کی ماننی چاہیے. مجبوری کے تحت اگر کوئی قرآن کی جھوٹی قسم کھا لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ وہی کفارہ ہے جو قسم اٹھانے کا کفارہ ہے. اگر ماضی کی قسم اٹھائی ہے تو گناہ کبیرہ ہے, اور اگر فیوچر میں کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھائی ہے تو اس کام کو کرے, نہیں کرے گا تو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے, اور یا 3 روزے رکھے لگاتار. مجبوری سے مراد اپنی عزت اور والدین کی جان لیوا طبیعت. بس مجبوری میں قسم توڑنا جائز ہے, فیوچر کی قسم جو ہوتی ہے, لیکن کفارہ ادا کرنا پڑے گا. مفتی صاحب, جب جسم کے بال کاٹنے ہوتے نہیں تو کیا سارے بال کاٹنے ہوتے ہیں؟ کیونکہ مجھ سے سارے بال نہیں. بھائی جب کون سے غیر ضروری بال تو کاٹنے چاہیے, بلیڈ سے صاف کریں, یا ویسے بغلوں کے بال نوچنا سنت ہے. اب لوگ کہتے ہیں چیخیں نکل جاتی ہیں ہماری, پہلی دفعہ میں چیخیں نکلتی ہیں, اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. تو سنت یہی ہے کہ اس کو نوچ کے صاف کیا جائے, اس سے صفائی بھی زیادہ ہوتی ہے, بال دوبارہ جلدی اگتے بھی نہیں ہیں, اور کچھ وقت کے بعد ختم ہی ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی سنت ہے, نتف الابط, اور صحابہ میں, تابعین میں, عربوں میں یہی رواج ہے. تو بہرحال نہ ہونے سے بہتر ہے کہ چلو جو طریقہ سوٹیبل لگے اس طرح سے صاف کر لیں. اب یہ آپ کا سوال مجھے سمجھ میں آیا نہیں ہے. مفتی صاحب, آج میرا اسلامیات کا امتحان ہوا تھا جس میں 2 احادیث میں سے ایک کا ترجمہ و تشریح لکھنی تھی, وہ ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, ما عالم, یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, تعالی ما عالم من اقتصد. میں نے پہلی کری جس کا میں نے لکھا جو اس مسلمان کا ایمان پختہ ہے. ابے تو پورے اسلامیات کے پیپر لے کے آ گیا یہاں پہ اپنے بھائی کے لیے, وہ بھی اپنے بھائی, میں نے جواب صحیح لکھا ہے یا 4 نمبر گوا دیے. پہلی حدیث جو ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. اور جو حدیث میں دوسرا ما علی من اقتصد، جو اعتدال سے چلتا ہے وہ کبھی فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوتا. یعنی بیلنس لے کے جتنی آمدن ہے اس کے اندر اندر خرچہ کرو آپ، تو کبھی آپ پہ فقر و فاقہ نہیں آئے گا. فقر و فاقہ انہی پہ آتا ہے جو اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں پھر روتے پھرتے ہیں. مفتی صاحب کیا بیٹھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے یار، اردو کی واٹ لگائی ہوئی ہے لوگوں نے یار، اتنی اردو کی رائٹنگ کی بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. کچھ رائٹنگ سیکھ لو یار اردو کی یار. کیا لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے پورا بندہ لیٹا ہوا لٹایا ہوا ہے، لیٹنے ایسے لکھا ہوا ہے. یعنی آپ بیڈ پر لیٹ گئے تو نہیں، لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. فائرنگ سے وضو ٹوٹتا ہے، ڈرون حملوں سے وضو ٹوٹتا ہے، گرنیڈ سے وضو ٹوٹتا ہے، ایٹمی دھماکوں سے وضو ٹوٹتا ہے، خالی لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. مفتی صاحب میرا دوست ہے، اس کے ساتھ بہت پریشانی آتی رہتی ہے، میں اس کو کہتا ہوں نماز پڑھا کرو، شاید اللہ ان پریشانیوں کو تم سے دور کر دے. وہ مجھ سے کہتا ہے تم نماز پڑھتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے، شاید جو سال میں ایک بار نماز پڑھتا ہوں اس کی نماز قبول ہو رہی ہے اور تمہاری نہیں. اس کو سمجھاؤ. تو میرا بھی ایمان میں شک پیدا کر رہا ہے، تو نہیں سمجھائیں آپ اس کو. سمجھانے چاہیے، اپنے حال پہ چھوڑ دیں، جو اپنے حال پہ چھوڑ دیں اس کو. نماز پڑھو، اللہ قبول کر رہا ہے انشاءاللہ، اللہ سے رحمت سے امید لگاؤ، اللہ کیوں ضائع کرے گا. قرآن کے الفاظ دیکھو کتنے زبردست ہیں. اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کی مان کے چلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. اللہ کو شوق تھوڑی ہے اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنے کا. اللہ نے کہا یہ 5 نمازیں پڑھ لو، وضو کرو، وضو کر کے پڑھ لو، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. میرے بھائی مفتی صاحب یہ کیا لکھا ہے؟ کمبیٹ سپورٹ جیسے اولمپک میں ریسلنگ یا پھر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے کی کمائی حلال ہے یا نہیں. کمائی، یہ سوال لکھ کے بھیج دیں. ریسلنگ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ میں تو سنا ڈرامے بازی ہوتی ہے، اس میں ایک دوسرے کو پتا ہوتا ہے اب تو مجھے یہاں لگا، شاباش مکہ لگا، میں ادھر گھوم کے جاؤں گا، گروں گا، ایسے لگے گا کہ میں مر رہا ہوں لیکن مروں گا نہیں. اس کے بعد جب میں اٹھوں گا تو ایک لات میں تجھے زور سے ماروں گا. اس کی پہلے پریکٹس بھی کی ہوئی ہوتی ہے، اتنی زور سے ماروں گا کہ تو نے وہاں جا کے زور سے گرنا ہے اور ایسا لگے اب تو مر گیا لیکن مرنا نہیں. اس طرح میں نے سنا ہے نورا کشتی ہوتی ہے، واللہ عالم. یہ سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے، ریسلنگ کی مجھے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. یہ جو بھی ہے وہ سوال لکھ کے بھیج دیتے ہیں نا تو تحقیق کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ برکت فرمایا کو ہمارے سروں پر دیر سلامت رکھے. پوچھنا تھا کہ ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ لینا کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے. سودی بینک کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے اس پہ ڈسکاؤنٹ لینا ٹھیک نہیں ہے. ابھی کوئی طریقہ کار چینج نہ ہو گیا ہو ان لوگوں کا، یہ مسئلہ بھی دوبارہ میں بتاؤں گا. ان کے بینکوں کے نا سیٹ اپ بہت جلدی جلدی چینج ہو رہے ہوتے ہیں ان کے طریقہ کار. مودی صاحب کے بھائی نے اپنا بیٹا دوسرے بھائی کو دیا ہوا ہے بچپن میں ہی، اور وہ جو اپنا بیٹا نہیں ہے ان کا نام ان کام اچھی کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ تربیت بھی پھر بالغ ہونے کے بعد اس بچے کو پتا چلے کہ وہ ماں باپ کا اپنا بیٹا نہیں لیکن وہ پھر بھی انہی کے ساتھ رہے تو وراثت میں کس کے ساتھ شریک ہوگا؟ وہ باپ جنہوں نے چنا تھا یا جنہوں نے جنا تھا یا جنہوں نے تربیت کی، نیز وہ اپنی ماں جو اس کی چچی ہے ماں کہہ کے دعا کر سکتا ہے. دیکھو جنہوں نے اس بچے کی تربیت کی ان کا بہت بڑا احسان ہے، احسان ماننا چاہیے، لیکن بچہ اپنے باپ ہی کا ہوتا ہے اسلام میں، چاہے تربیت باپ نے نہ بھی کی ہو. اسلام پھر بھی اوریجنل باپ کو رائٹ زیادہ دیتا ہے. ہم اصل میں غیر مسلموں سے بہت ساری چیزیں لے رہے ہیں، اسلام کو ہم نے پسے پش ڈال دیا. اسلام بلڈ ریلیشن کو ترجیح دیتا ہے باقی تمام ریلیشن پہ. تمام ریلیشن پہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ بلڈ ریلیشن. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. اللہ کہتے ہیں جو رشتے ہیں نا خونی رشتے وہ اللہ کی نظر میں سب سے پہلے ہیں. تو باپ کا رشتہ چچا سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. تو اس بچے کو چاہیے بالغ ہونے کے بعد اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے. ولدیت میں باپ ہی کا نام ڈلے گا ساری زندگی چاہے کوئی بھی پالے. اور ماں باپ نے بڑا ظلم کیا کہ بچے کو بچپن میں بتایا نہیں کہ تمہارا اوریجنل باپ کون ہے. بڑے ہو کے پتا چلتا ہے بچہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس سے.
بچپن سے بتا دو بھائی تمہارے باپ یہ ہیں, پلتے تم یہاں پر ہو, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ابا وہ ہیں لیکن تمہیں پال کون رہا ہے؟ تمہارے ابا کی پرمیشن سے یہ پال رہے ہیں, تو کیا جا رہے ہیں اس میں. لیکن وراثت بھی باپ سے ملے گی, اس کی وراثت بھی باپ کو ملے گی, اور باپ اور چچا کے آرڈر میں ٹکراؤ ہوگا تو کس کی مانی جائے گی؟ باپ کی مانی جائے گی, جو خونی رشتہ ہے. اسلام بہت زیادہ خونی رشتوں کو اہمیت دیتا ہے. مفتی صاحب میں ڈیفینس سے آیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. تو میں نے آپ کا ایک کلپ سنا جس میں آپ نے فرمایا کہ جو امام کے مشرکانہ خیالات ہوں, جیسے مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتا ہے اور ان سے مدد طلب کرتا ہے, اس طرح کی بات آپ نے کی تھی. تو یہ تو تقریباً تمام ہی جو بریلوی مسلک کی مسجدیں ہیں تو ان میں یہی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بریلوی مسلک کی مسجدوں میں نماز جو امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہم. نہیں, بریلویوں میں تمام لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ان میں کچھ معتدل بھی ہیں جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی ہر جگہ موجود ہیں, ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, ہر چیز کا اللہ نے آپ کو علم دیا ہے. تو یہ تمام بریلویوں کا عقیدہ ہے نہیں. تو ہمیں کیسے پتا؟ جب آپ کو نہیں پتا چل رہا تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تو آپ نے تحقیق کرنی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب کو پتہ چل رہا ہے. لوگ آگے پوچھتے ہیں مفتی صاحب ایک رشتہ آیا, مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ لڑکی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جب تجھے پتہ نہیں چل رہا تو مجھے کہاں سے پتہ چلے گا, میں تو جانتا ہی نہیں ہوں اس کو. یہ جو بچے کا مسئلہ آپ نے بتایا, اس کا وہ کلپ بنے گا؟ کیڑا بچہ؟ یہ جو لے پالک بچے کا مسئلہ آپ نے بتایا. کلپ بنا دیں گے بھائی, کلپ بنا دو یار بچے کا تفصیل. پچھلے ہفتے میں نے زیادہ ڈیٹیل سے بنایا, اس کا کلپ بنا دو, وہ نیٹ پہ چل جائے گا انشاءاللہ. وہ ہمارا انڈیا میں جو چینل بند ہوا تو ابھی انڈیا کے لیے کون سا چینل کھولا ہے؟ اچھا, ہمارا انڈیا نے چینل ہی اڑا دیا ہے. مفتی صاحب زیادہ تر تو ہمارے لوگ وہاں سنتے تھے. چلو ملک کے لیے اتنی قربانی تو بنتی ہے یار. مفتی صاحب انڈیا سے جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ان کی عورتیں باندی کہلائیں گی یا پھر ان سے 4 شادیاں کر لیں؟ اور باندی کون کہلاتی ہے, کن کے لیے ہوتی ہے؟ انڈیا کی جنگ میں انشاءاللہ فتح ہمیں حاصل ہوگی, لیکن ان کی عورتیں باندی نہیں کہلائیں گی. باندی پہلے زمانے میں ہوتی تھی جنگ میں جو عورتیں قبضے میں آتی تھی, کیونکہ پوری دنیا میں ایگریمنٹ تھا. اب پوری دنیا میں ایگریمنٹ یہ ہے کہ کوئی کسی کی عورت کو باندی نہیں بنا سکتا, نہ غلام بنا سکتا ہے نہ باندی. تو اسلام نے معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا ہے, تو لہذا اب نہیں ہو سکتا. السلام علیکم مصطفیٰ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی. اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب وہ جو مارشل آرٹس والا سوال آیا تھا ابھی آپ کے پاس پرچی پہ, اچھا مارشل آرٹس والا کہ اس کی کمائی جائز ہے, یہ جیسے محمد علی وغیرہ باکسنگ لڑتے ہیں, ان کے حساب سے مطلب ان کے کپڑے بھی اس طرح کے نہیں ہوتے, اور یہ فیئر لڑائی ہو رہی ہو اگر تو اس طرح اس میں جائز ہے؟ دیکھو سطر چھپانا بہرحال فرض ہے. مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کسی بھی جسم کے عضو کو ظاہر کرے. وہ کھیلوں میں اس کا خیال کیا کرو. مارشل آرٹ تو سیکھنا چاہیے, ہم بھی سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو. جاتے ہیں روزانہ پڑھائی سے جب فارغ ہوتے ہیں تو ٹھشن سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی. تو یہ تو صحت مند قوموں کی علامتیں ہوتی ہیں, لیکن لباس ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ چھپانا فرض ہے. تو اس کو کھولنا ظاہر جائز نہیں ہے. انگریزوں پر کو فالو مت کرو, ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں نا, چڈے بنیان جو مرضی وہ پہنے, نہیں پہنے تو بھی ٹھیک ہے ان کے یہاں. ہم مسلمان ہیں بھائی, ہمیں شریعت نے کچھ حدود رکھی ہے ہماری. باقی آمدن کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ کیا پہن کے لڑ رہا ہے, آمدن کا تعلق اس سے کہ جو کام کر رہا ہے وہ بذات خود جائز ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک مزدور اگر کنواں کھودتا ہے اور اس کو کنواں کھودنے کی اجرت ملتی ہے تو جائز ہے, چاہے وہ پورے کپڑے پہن کے کھودے یا چڈی بنیان پہن کے. اب چڈی پہن کے بھی اگر اس نے کنواں کھودا ہے تو کنویں کی آمدن تو حلال ہوگی نا, اس لیے کہ یہ آمدن چڈی پہننے کی نہیں مل رہی, یہ آمدن کس چیز کی مل رہی ہے؟ کنواں کھودنے کی. تو ہم اس کو کہیں گے بھائی تو پورے کپڑے پہن کے کنواں کھود, یہ گناہ مل رہا ہے, تو جو چڈی پہن کے کنواں کھود رہا ہے گناہ مل رہا ہے, لیکن اس کی آمدن حرام نہیں ہوگی. آمدن جب حرام ہوگی جو چڈی کے اشتہار میں آئے, چڈی پہن کے بتایا گئے تھے چڈی پہن کے میں ایسا لگتا ہوں, اور کمپنی اس کو پیسہ دے رہی ہو, یہ آمدن حرام ہوگی اس کے لیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. چڈی بنیان. انڈیا نے گزشتہ رات لاہور بندرگاہ میں, لاہور میں بندرگاہ کہاں سے آ گئی ہے؟
اچھا میمز ہیں. انڈیا نے گزشتہ رات لاہور بندرگاہ میں میزائل حملہ کر کے ہمارا لاہور پورٹ تباہ کر دیا ہے. اس کے ساتھ کراچی میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیر دی ہے جس کی وجہ سے کراچی کے لوگ کئی دفعہ مر گئے ہیں. صرف چند گھر بچے ہیں جہاں سے بیٹھ کر لوگ پوسٹیں کر رہے ہیں. انڈیا کا چینل یار اتنا جھوٹ بول رہا ہے نا. مزید ہمارے 2 F-16 گرا کر ہمارے پائلٹ چاہت فتح علی خان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ ان سب کے بعد فائنلی ہماری آرمی چیف صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا. صورتحال میں قوم کیا کرے یار. دیکھو جب جنگ ہوتی ہے نا تو بہت لمبی لمبی پھینکی جاتی ہیں. آج صبح کسی نے ویڈیو بھیجی کسی دوسرے کنٹری سے کہ کراچی ایئرپورٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا انڈین نے اور یہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی اب تو کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے بیٹھے ہوئے. تھوڑے بہت تو ہوتا ہی ہے, وہ تو جب جنگ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوتا ہی ہے. تو پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو. ابھی مودی اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے, خود ہی اپنے ملک میں مزید دھماکے کرا رہا ہے. وہ ہاں یہ کر دیا, ہاں وہ کر دیا, اتنے لوگ مر گئے, یہ کر دیا, وہ کر دیا. وہ چاہ رہا ہے کچھ ہو بھائی, کچھ ہلچل پیدا ہو, کیونکہ اس نے ابھی الیکشن آ رہے ہیں, اس کے لیے ووٹ چاہیے اس کو. کام تو دھیلے کا نہیں کیا اس نے انڈیا میں, صحیح ہے نا. تو پھر یہی طریقہ ہوتا ہے ووٹنگ کے لیے. تو ہاں تو ہمارے ISPR کا بیان آیا ہے بھائی اگر ہم نے حملہ کیا ہوتا نا تو ہم بتاتے ہم نے کیا ہے, اور انڈیا اس کو چھپاتا. ہم نے نہیں کیا اس لیے انڈیا اس کو کیا کر رہا ہے, اچھال رہا ہے. جب بھی کوئی فوج حملہ کرتی ہو تو چاہتی ہے کہ دنیا کو نظر آئے ہم نے یہ کر دیا. جیسے 5 طیارے گرائے, میرے پاس جو رپورٹ ہے وہ 7 طیاروں کی ہے, لیکن آفیشلی جو اعلان ہوا ہے وہ 5 طیاروں کا ہوا ہے, تو چلو 5 ہی مان لیتے ہیں اس کو. تو 5 طیارے گرائے تو انہوں نے بتایا نا ہم نے گرائے ہیں. تو پاکستان جو کام کرے گا وہ بتا دے گا کہ یہ ہم نے کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ خود ہی شور شرابہ, ادھر ہم نے یہ کر دیا اور انہوں نے یہ کر دیا, ایسے چل رہا ہے کچھ ہو. لیکن ہم بہت ڈھیٹ لوگ ہیں, ہمیں نہیں ہو رہا کچھ, ہمیں کچھ نہیں ہو رہا. اچھا انڈیا میں نا ووٹ ملتا ہے پاکستان دشمنی کی بیس پہ. مجھے ووٹ دو میں پاکستان کی اینٹ سینٹ بجا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں یوں. پاکستان میں اس بیس پہ ووٹ نہیں ملتا. اگر کوئی یہاں سیاسی لیڈر کھڑا ہو اور بولے میں انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دوں گا, الیکشن میں جیتے گا ہی نہیں وہ. ہمارے لوگ بولیں گے کیوں کر دے گا بھائی, ان کو رہنے دو, آرام سے جینے دو یار. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو عسکری لحاظ سے اسٹیبل ہوتے ہیں نا وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہوتے. وہ بلا وجہ کی بھڑکیاں نہیں مار رہے ہوتے, بلا وجہ کی دھمکیاں نہیں دے رہے ہوتے وہ. تو ہمارے ہاں اس بیس پہ ووٹ نہیں ملتا کہ میں انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دوں گا, میں واٹ لگا دوں گا. کوئی مجھے نہیں یاد پڑتا کسی سیاستدان نے کہا کہ مجھے ووٹ دو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اگر کوئی سیاستدان یہ نعرہ لگائے تو ووٹ ملیں گے ہی نہیں اس کو, اس لیے لگاتے ہیں. انڈیا میں ووٹ اس بیس پہ, جو شدت پسند ہندو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کی طرف سے ووٹ اسی بیس پہ ملتا ہے کہ میں پاکستان کی واٹ بھائی پاکستان کا رقبہ تمہارے لحاظ سے بہت تھوڑا ہے, آبادی تمہارے لحاظ سے بہت کم ہے, فوج کی تعداد تمہارے لحاظ سے بہت تھوڑی ہے, پھر بھی تم میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا. اس کا مطلب گھبرا تم رہے ہو اور ہمیں یہ شو کر رہے ہو کہ ہم گھبرا رہے ہیں. ہم نہیں گھبرا رہے. ہمارے یہاں میمز پہ میمز بنی چلی جا رہی ہے, بنی چلی جا رہی ہے میمز پہ میمز. کل ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے یار, یہ کوئی جنگ ہے, ادھر سے ایک ڈرون آ گیا, یوں آ گیا, ایک جنگ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں مودی سے بات کرتا ہوں, کوئی بڑا میزائل بھیجے یار, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو, اچھا ہے نا نہیں ہو رہی, اچھا ہے نہیں ہو رہی. تو ان کو اس پہ پاکستانیوں کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہی, یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے, ادھر سے ڈرون آ گیا ادھر سے میزائل آ گیا, کیا مذاق لگایا ہوا ہے. تو میں نے کہا خوش کو یار اچھا ہے نا. مجھے غصہ بھی آ رہا تھا ان کے اوپر, ہنسی بھی آ رہی تھی. میں نے کہا میں مودی سے رابطہ کرتا ہوں بھائی, ہماری قوم کہہ رہی ہے کیا اور مذاق لگایا ہوا ہے. شکر کرو کوئی میزائل خدا نخواستہ گر گیا تو پھر بولو گے یہ کیا ہو گیا. السلام علیکم. جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. جی السلام علیکم مفتی صاحب, مجھ سے میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے, 2-3 چھوٹے سوال ہیں. جیسا کہ ایک ہے کہ نماز, جو اگر کسی کے بندے کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا, مثال کے طور پہ فجر کی کہتے ہیں جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بندے کا دل چاہتا ہے, فجر کی نماز پڑھنے کا دل چاہے گا اللہ راضی ہوگا تو, اور اللہ راضی ہوگا تو اسی طرح ظہر کا, عصر کا, مغرب کا اور عشاء کا. اور اگر اللہ راضی نہیں ہوگا تو بندے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوگا نماز پڑھنے کا. دوسرا سوال یہ ہے میرا, اگر کوئی بندہ جمعہ نہیں پڑھ رہا, یعنی کہ نمازیں تو ویسے بھی نہیں پڑھ رہا, جمعے کی نماز پڑھنے بھی نہیں جا رہا وہ, اور کہتے ہیں کہ 4 جمعے ادا اگر نہیں کرو تو دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے, تو
ان کے بارے میں آپ کو کیا 3 کہتے ہیں؟ جمعے اگر کوئی نہیں پڑھے تو حدیث میں آتا کافر ہو جاتا ہے, یعنی اس کے دل پہ بہت سیاہ مہر لگ جاتی ہے. کافر تو پھر بھی نہیں ہوتا, کسی عمل سے کافر نہیں ہوتا انسان, لیکن اور دیکھا ہے ہم نے جن لوگوں نے جمعہ بھی چھوڑنا شروع کیا پھر وہ مرتد ہو کے مرے ہیں, کیونکہ ان کے دل میں اسلام کی پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی. تو جمعہ تو ہر برے سے برا انسان بھی پڑھ ہی لیتا ہے, تو یہ ایسی سخت مہر لگ جاتی ہے دل کے اوپر. اور یہ جو پہلی بات آپ نے کی کہ اللہ راضی ہوگا تو نماز میں دل لگے گا, یہ بات ہی غلط ہے, ایسا نہیں ہے. نماز پڑھو گے تو اللہ راضی ہوگا چاہے دل لگے یا نہ لگے, بلکہ دل نہ لگ رہا ہو پھر نماز پڑھو گے تو ڈبل راضی ہوگا, کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے. تو جس نیکی میں بھی مشکل زیادہ اس میں اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے. اچھا ایک سوال میں نے آپ کو بولا تھا, ایک اور میرا سوال ہے کہ جب میں تقریباً 12-13 سال کا تھا اس وقت ایسا ہوا تھا, اہل تشیع کچھ لڑکے تھے جو کہ اس وقت گالیاں بک رہے تھے خلفائے راشدین کو, استغفر اللہ, تو نعوذ باللہ انہوں نے مغالطات بکی اور گالیاں بکی. تو پھر میں نے اپنے جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو میں نے ان کو امام کو جا کے بتایا, تو انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ ایسا جو شخص ہوتا ہے وہ قتل واجب القتل کہلاتا ہے. تو اس وقت کیونکہ میں چھوٹا تھا 12-13 سال کا تھا, تو کیا ایسا حقیقت میں ایسا ہے؟ دیکھیں خود سے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, اس سے ملک میں قتل و غارت پھیلتا ہے. قانون ہے کیس کرو آپ, اور کوئی بھی صحابہ کو گالیاں دیتا ہے آپ اس کو بولو میرے سامنے یہ کام نہیں کرنا آپ نے. بھائی انڈور جو مرضی کرتے رہو, آپ خدا کو جواب دو گے. ہمارے سامنے یہ کام کیا تو پھر اس کا رسپانس بہت خطرناک ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تو دنیا میں یہاں تک کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہندوؤں کے جو بت ہیں ان کا بھی مذاق مت اڑاؤ, کسی کے سامنے اس کے بتوں کو برا مت کرو, کہ جو جھوٹے خدا ہیں, کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ تمہارے خدا کو نہ برا کہنا شروع کر دیں. تو اتنی سخت احتیاط کا حکم دیا ہے, تو آپ ان سے بولیں یہ تو ہماری مقدس ہستی ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین. ہماری کسی مقدس ہستی کو ہمارے سامنے تم نے برا بلا کہا تو اس کا پھر جو ہماری طرف سے رسپانس ہوگا اس میں کوئی خیر کی توقع آپ نہ رکھیں. السلام علیکم مفتی صاحب. جی مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرے چند دوست ہیں, ہاں, اور جو ہے ان کو میں کچھ ان میں حافظ بھی ہیں, تو میں ان کو داڑھی رکھنے کا کہتا ہوں کہ تم داڑھی رکھا کرو, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا یہ 5 سینٹی میٹر کی داڑھی رکھنے کا بھی ثواب مل رہا ہوگا. جبکہ میں ان کو بتاتا بھی ہوں کہ حدیث میں کہ جو ہے داڑھی رکھنا جو ہے داڑھی بڑھاؤ اور دائیں بائیں اور نیچے سے 1 مٹھی ہونا چاہیے, اور جب 1 مٹھی سے زیادہ ہو جائے تب کہیں جا کے اس کو تراشا جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ نہیں اتنا ضروری نہیں ہے, ہم جو 5 سینٹی میٹر والی بھی رکھتے ہیں تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں ثواب ملتا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ جو میں نے کہا جیسے ان میں کچھ حافظ بھی ہیں تو وہ تراویح وغیرہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو کیا ان کے پیچھے تراویح یا نماز پڑھنا, کیونکہ داڑھی تو رکھتے نہیں ہیں, تو کیا جائز ہے یا پڑھنی چاہیے, کیا ہے؟ دیکھو داڑھی جس کی نہ ہو اس کو اپنی مرضی سے امام بنانا ٹھیک عمل نہیں ہے. بن جائے تو مجبوری میں نماز پڑھی جائے اس کے پیچھے, لیکن داڑھی 1 مٹھی رکھنا واجب ہے, اس سے کٹانا جائز نہیں ہے, کیونکہ نبی نے داڑھی رکھنے کا نہیں اعفوا اللحا داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے, داڑھی بڑھانے کا. اب اہل حدیث حضرات اس پہ عمل کرتے ہیں, کہتے ہیں بڑھاؤ بالکل بھی نہ کاٹو, تو وہ بھی ایک حدیث سے بہرحال ثابت شدہ حقیقت ہے, اس کو حدیث کے ظاہری الفاظ تو یہی ہیں, لیکن جو جمہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں 1 مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہیں, کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مٹھ سے زیادہ کاٹا کرتے تھے اور کسی صحابی نے ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا. تو بڑھانے کا حکم ہے, رکھنے کا نہیں ہے. تو لوگ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں, اس سے گناہ سے نہیں بچ سکتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بالکل کاٹنے سے بہتر ہے کہ چھوٹی رکھ لی جائے, لیکن اس سے حدیث پر پورا عمل ہوتا نہیں ہے, کیونکہ داڑھی رکھنے میں ایک بہت بڑی حکمت ہے عورت سے مشابہت ختم کی جائے. تو وہ چھوٹی داڑھی میں کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے نا اس پر عمل, لیکن بہرحال اس سے گناہ سے بچے گا نہیں, بچے گا جب حدیث پر پورا عمل کرے گا, بڑھائے گا کم از کم چاروں طرف سے 1 مشت جب تک نہیں ہوگی تو اس وقت تک حدیث پہ عمل نہیں ہوگا. اچھا بھائی, یہ کسی نے سوال پوچھا, آپ کے موجودہ شیخ کیا بیانات بڑے زبردست دلچسپ آ رہے ہیں, جس میں انہوں نے غزوہ ہند پر بھی بیان دیا ہے, اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا تھا غزوہ ہند پہلے ہو چکی ہے. اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں کہ جو غزوہ ہند سے متعلق بشارتیں ہیں وہ پہلی جنگ جو ہوئی تھی محمد بن قاسم وغیرہ کے دور میں یا اس کے بعد والی بھی ہیں. دونوں رائے ہیں علماء کی. اب بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو غزوہ ہند سمجھیں یا نہ سمجھیں,
اتنی بات تو ہے کہ ایک غیر مسلم اسٹیٹ ایک مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر رہی ہے. تو اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ جب بھی کسی اسلامی ریاست پر حملہ ہوگا تو سب پر اپنی استطاعت کے بقدر جہاد لازم ہوگا. اس میں تو کسی کی دو رائے. اب اس کو غزوہ ہند کہیں یا نہ کہیں, غزوہ جاپان کہہ لو آپ اس کو, ٹھیک ہے نا, غزوہ کچھ بھی کہہ لو, غزوہ ملیشیا کہہ لو آپ. تو اب بجائے اس بحث میں پڑھنے کے یہ ہے یا نہیں ہے, بھائی ایک حقیقت ہے, جب بھی اسلامی مملکت پہ حملہ ہوگا تو جہاد سب پہ اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہوگا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام مستفتی صاحب. مفتی صاحب, میں اپنے بچے کو حفظ کروا رہا تھا, تو میری والدہ کو جی میری والدہ کو بہت خوشی ہوتی تھی اور وہ پڑھ کے سناتا تھا تو وہ بہت خوش ہوتی تھی. ماشاء اللہ. اب میری والدہ کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت. تو میرا بچہ اگر ان کی قبر پہ جا کے پڑھتا ہے تو کیا ان کو اس چیز کا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں, اسپیشلی قبر پہ قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنا ٹھیک نہیں ہے. انہی چیزوں سے بدعت کا وہ آغاز ہوتا ہے. تو بچے, ہاں اگر آپ وہ بچہ دادی کی قبر پہ چلا جائے ویسے ہی دعا کرنے کے لیے, زیارت کرنے کے لیے, اور وہاں قرآن کی تلاوت بھی کر لے تو کوئی حرج ہے, آہستہ آواز سے. لیکن اسپیشلی قبر پہ جا کے تلاوت کرنا کوئی فضیلت کا عمل نہیں. تو ان کو بچے کو چاہیے گھر بیٹھ کے تلاوت کرے, اور انشاءاللہ اس کا ثواب آٹومیٹیکلی دادی کو ملے گا, کیونکہ انہی کی ترغیب پر, انہی کی خوشی پر اس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے. اور ان کے لیے دعا مانگے. قبر پہ جا کے تلاوت, یعنی تلاوت کی نیت سے قبر پہ مت جائے کہ میں تلاوت کروں گا, تو یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے, اس کو چھوڑو. اچھا, ایک سوال, ابھی آپ نے غزوہ کا کہا تھا, تو غزوہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے تھے. غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شرکت کی تھی. تو ابھی ہم غزوہ ہند کہتے ہیں یا آپ غزوہ ملیشیا یا جو کہہ رہے تھے, تو اس سے کیا مطلب اخذ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں, نبی کے دور میں جب جنگ ہوئی ہے نا, تو اس جنگ کے میں غزوہ اس کو کہا جاتا ہے جو جس میں نبی شریک ہو. لیکن یہ قیامت تک کا اصول نہیں ہے. جب نبی دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد جو بھی جہاد ہوگا اس کو غزوہ کہا جائے گا. ہاں, محدثین کی عادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں غزوہ اس جنگ کو کہا گیا جس میں نبی شریک ہوئے, اور سریہ اس جنگ کو کہا گیا جس میں نبی شریک نہیں ہوئے, جس کی جمع سرایہ آتی ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, ایک بندے نے سسرال والوں کو ادھار پیسے دیے. آگے مجھ سے سنا ہی نہیں آ رہا. کہہ رہے ایک بندے نے سسرال کو ادھار پیسے دے دیے, ڈپریشن شروع ہے. پیسے نہ دینے کی صورت میں اس نے غصے میں کال کی, بات تیز ہو گئی تو اس نے غصے میں کال بند کر دی فون. تو یہ اپنے ساتھ بولنے لگا کہ اب اگر میری بیوی آپ لوگوں کے گھر آ گئی تو 10 طلاقیں ہوگی اس کو. طلاقیں تو 10 نہیں ہوتی, 3 ہوتی ہے. اور اس نے جو یہ الفاظ بولے یہ بالکل اکیلا تھا, کوئی آس پاس نہیں تھا. تو کیا یہ طلاق واقع ہوگی؟ طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. بہت ہی بے وقوف داماد ہے جس نے بولا کہ میری بیوی آپ کے گھر گئی تو اس کو 10 طلاقیں, تو وہ جائے گی تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی, کبھی بھی نہیں جائے. اب یا تو یوں کر لیا جائے کہ پہلے اگر کبھی طلاق نہیں دی ہے تو بیوی کو 1 طلاق بائن دی جائے. بائن کا مطلب ہوتا ہے نکاح ٹوٹ گیا. جب 1 طلاق بائن دی جائے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا. 3 مینسز گزرے بیوی کے, پوری عدت پوری کرے, عدت پوری کر کے نکاح بالکل لیا, ختم. پھر وہ جائے اپنے ماں باپ کے گھر, بیوی چلی جائے اپنے ماں باپ کے گھر. تو اب طلاق شرط پوری ہو گئی, لیکن طلاق اس لیے واقع نہیں ہوئی کہ نکاح بھی ختم اور عدت بھی ختم. تو یہ قسم پوری ہو جائے گی. پھر دوبارہ اس سے 2 گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ نکاح کر لے. دوبارہ نکاح کرے گا تو اب دوبارہ ماں باپ کے گھر جانے سے طلاق واقع نہیں ہوگی, کیونکہ وہ قسم مکمل کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو اب یہ تدبیر کرنی پڑے گی, اس کے بغیر کوئی حل ہے نہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال ہے, چونکہ جنگی ماحول ہے تو اس سلسلے میں ہے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑ گئی تو انڈیا کے جو مسلمان ہیں تو ان پہ کیا لازم ہوگی کہ وہ پاک فوج کے خلاف لڑیں؟ اگر لڑ لیں تو پھر اگر وہ آمنے سامنے ہو تو ان میں کون شہید کہلائے گا؟ ظالم کا ساتھ دینا کسی قیمت میں جائز نہیں ہے, چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو, تو کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. ہاں, انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ مجبور ہیں اس وقت.
ہم لوگ ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ تم مودی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, تم انڈیا کے خلاف کھڑے. بھائی وہ جس حالات میں رہ رہے ہیں وہ صبح و شام یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں. مودی حکومت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو اس نے مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں وہاں بہت قسمہ پرسی کی حالت میں, سوائے چند لوگوں کے, نارملی حالات مسلمانوں کے انڈیا میں اچھے نہیں ہیں. مسجدیں گرائی, صبح شام ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں. احمد آباد کا واقعہ دیکھ لو اور بابری مسجد کا واقعہ دیکھ لو, اس کے بعد کتنی مسجدیں شہید ہو گئیں, اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا حشر کیا ان لوگوں نے. اور اس کے بعد ابھی جو تمام وقف کی املاک جن سے مدرسے اور مسجدیں چلتی تھیں وہ تمام املاک گورنمنٹ اپنے تحویل میں لے رہی ہے. اس سے تو مسجد اور مدرسوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ان حالات میں آپ کہہ رہے ہو کہ وہ انڈیا کے خلاف بولیں, ایسا نہیں ہوتا. لہذا ان کی جو تقریریں آ رہی ہیں نا, ہم انڈیا کے ساتھ ہیں, ان تقریروں سے ان کے بدگمان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یہی کہنا ہے, وہ مجبور ہیں بیچارے یہ کہنے پر. اور لیکن انڈیا, مودی نے ماننا پھر بھی نہیں ہے, یہ بتا دوں میں, ماننا پھر بھی نہیں ہے کہ یہ ہم وہ سوتیلا پن رکھنا ہے اس نے, کیونکہ وہ مودی شدت پسند قسم کے جو ہندو ہیں, جو بہت ہی بنیاد پرست ہندو ہیں, ان کی آنکھوں کا تارا ہے. تو اس نے مذہب کا منجن بیچنا ہے, اس نے مسلمانوں کو, عیسائیوں کو, سکھوں کو دبانا ہے. تو وہ شدت پسند ہندو کہیں گے یہ ہمارا ہے, تو یہ اس کا موٹیو ہے, یہ بھائی اس کا ہدف ہے یہ, تو یہ کرے گا وہ. مفتی صاحب, اپنا جو قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, اس سے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ہم رسول نبی مبعوث نہ کرتے. تو اس سے مراد نبی کا فزیکلی مبعوث ہونا ہے یا ان کی تعلیمات کا آنا؟ فزیکلی مبعوث ہونا نہیں ہے. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہیں تک پہنچ گئیں تو وہ بھی مبعوث ہونا ہی ہے. تو بہت سارے دنیا کے اندر ایسے علاقے, آئس لینڈ, جنگلات ہیں جہاں جانا مشکل ہے, ان کا وہاں سے آنا مشکل ہے, اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے. تو وہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. ان کا کیا ہوگا؟ نہیں, وہ جہنم میں نہیں جائیں گے, جنت میں جائیں گے. جنت میں اگر, جنت کا تو ہمیں نہیں پتا بھائی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, لیکن اتنا پتا ہے جہنم میں نہیں جائیں گے. وہ ایسے لوگوں کو اللہ, جو راجح قول ہے اس کے مطابق, اللہ قیامت کے دن آزمائے گا. جیسے کافروں کے جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں نا, تو روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بالغ کریں گے, ان کو عقل اور شعور دیں گے, اور ان کے لیے بھی اسی طرح جیسے دنیا میں امتحان ہوتا ہے ایسے امتحان کا ان کے لیے بھی رکھی جائے گی. تو جو اس میں عقیدہ توحید کو اختیار کیا اور صحیح عقیدہ اختیار کیا ان کے لیے جنت ہے, اور جس نے اس وقت غلط چیز کو اختیار کیا ان کے لیے جہنم ہے. اب وہ کیسے ہوگا, وہ آخرت میں ہوگا, اس کی ڈیٹیل ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ نہ پیغمبر پہنچے نہ پیغمبر کی تعلیمات پہنچی اور پھر بھی اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے. قرآن سے پتہ چلتا ہے ایسا نہیں ہوگا. جہنم میں نہیں ہے, کافی ہے نا, جنت میں ضرور بھیجنا ہے. وہ جو آپ نے فرمایا ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو عقل دیں گے اور فرمائیں گے, تو یہ قرآن اور حدیث میں کہیں ہے؟ روایات میں ہے, یہ بات صحابہ سے یہ بات ثابت ہے. جی, اگر تو یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے امت کا, لیکن راجح قول جس کو علماء نے قرار دیا ہے نا وہ یہی ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. جی میں پنجاب بھاولپور سے آیا ہوں. ماشاءاللہ, بھاولپور سے؟ جی جی بھاولپور سے, جہاں بم گرا ہے. تو وہاں تھے آپ اس وقت جب بم گرا تھا؟ جی جی ماشاءاللہ. تو آپ سے اس پہ ماشاءاللہ ملاقات کرنی تھی ایک تو, اور دو پرسنل سوال پوچھنے تھے. کسی نے کال پر آپ سے طلاق کے ہیں دونوں ہی. ابھی پوچھ لینا سوال. جی سوال ابھی پوچھ. وہ بندہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتائے گا کال کر کے بتائے گا. دیکھو طلاق کا مسئلہ ریٹن میں پوچھ لو تو زیادہ اچھا ہے, کال کر کے بتانے کے بجائے بہتر ہے, کیونکہ جس نے دی ہے جس حالات میں وہ اسی طریقے سے بتائے گا آپ کو کہ ہوئی یا نہیں ہوئی. زبان سے دی ہے؟ جی زبان سے دی ہے. 3 دی ہیں؟ 3 دی ہے. بس ہوئی ہے نا. پھر رخصتی سے پہلے دی ہے, رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی سے پہلے طلاق دی ہے. یوں دیے تمہیں 3 طلاق, یا یوں دیے تمہیں طلاق طلاق طلاق, کیسے دیے؟ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. پھر 1 طلاق ہوئی ہے. 1 طلاق ہوئی, لیکن وہ پہلے ملتے جلتے بھی تھے. تو تنہائی میں جمع ہوئے ہیں نا. وہ یہ کہ ایسی تنہائی نہیں تھی کہ بالکل تنہائی, ایک کمرے میں سائڈ میں مل سکتے تھے. ایسی تنہائی کہ اگر ہم بستری کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے, ایسی تنہائی ملی ہے؟ جی وہ تو اب وہی بتائے گا. تو اس سے پوچھ کے آپ بتا دو نا, جب اتنا کچھ آپ بتا رہے ہو. وہ تو کہتا ہے کہ گھر والے تھے لیکن کمرہ خالی تھا.
بھائی تنہائی کا مطلب ایسی تنہائی جس میں میاں بیوی اگر ہم بستری کرنا چاہیں, فزیکل ریلیشن قائم کرنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہ ہو, تو ایسی تنہائی کو رخصتی ہی کہا جاتا ہے. اگر ایسی تنہائی نہیں ملی, مثال کے طور کمرے میں بیٹھے میں دروازہ کھلا ہوا ہے, تو پھر تو نہیں ہو سکتا نا ایسے, اس کو رخصتی نہیں کہتے. صحیح. یا کہیں پارک میں مل رہے ہیں چھپڑ میں, تو وہاں بھی نہیں ہو سکتا ایسے, اس کو رخصتی نہیں کہتے. لیکن پارک ہے, وہ اوپن ایریا ہے. ابھی اتنے بغیرت تو ہم نہیں ہوئے نا انگریزوں کی طرح کے. نہیں, اگر ان کو پتا ہو تو اس کمرے میں کوئی بیٹھا ہے, یہاں کمرے میں جانا منع ہے 5-10 منٹ کے لیے, جیسے بیٹھ جاتے ہیں نکاح کے بعد, تو اب ان کی رخصتی ہوئی یا نہیں؟ 5-10 منٹ کے لیے نکاح کے بعد بیٹھ جاتے ہیں, کمرے کی کنڈی بھی لگی ہوئی ہے؟ نہیں, کنڈی نہیں ہے, ان کو بس اجازت نہیں کمرے میں جانے کی. بھائی یہ فیصلہ دولہا خود کرے. جی وہی تو کہ کیا اتنی تنہائی تھی کہ اگر میں پراپر ہم بستری کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. صحیح. اتنی تنہائی ہے, اگر وہ سمجھتا ہے نہیں کر سکتا تھا, بھائی کنڈی نہیں لگی ہوئی, اتنی بغیرتی ہمارے یہاں نہیں ہے کہ کنڈی کھلی ہوئی ہو اور دولہا دلہن سہاگ رات منا رہے ہو, ایسا بھی ہوتا نہیں. اور ایک اور سوال, اگر ایسا ہے تو پھر رخصتی ہو گئی تھی, اور اگر اتنی تنہائی نہیں تھی تو پھر رخصتی نہیں ہوئی. جاتے وقت آپ مجھ سے ملاقات کرنی ہے؟ ابھی آ جائیں, السلام کر لوں, آ جائیں ملاقات. جہاد کا موقع مل جائے تو اگر فرض, قضا, نمازیں اور کبیرہ گناہوں کی تلافی وغیرہ باقی ہو تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہاولپور والوں کا حوصلہ بڑھائیں جا کے. جہاد کا موقع مل جائے تو اگر اچھا آج کل یہ بھی شروع ہو گیا, میزائل گرا ہے, ہم پہ گر رہا ہے, ان پہ نہیں گر رہا. بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہم ہیں اصل. او بھائی سب ایک جیسے ہیں, سب مسلمان ہیں, سب پاکستانی ہیں, سب کے غم میں برابر کے. اگر آپ پہ گرا تو یہ نہیں کہا اس پہ کیوں نہیں گرا, مجھ پہ کیوں گر گیا, تو آپ بولو چلو شکر ہے اس پہ نہیں گرا یار, وہ تو بچ گیا. جس پہ بھی گر رہا ہے, جہاں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں, ہم سب کی شہادتوں کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ زخمیوں کو شفا عطا فرمائے. جہاد کا موقع مل جائے تو فرض, قضا, نمازیں اور کبیرہ گناہوں کی تلافی. کبیرہ گناہ ہے تو توبہ کرو, فرض نمازیں باقی ہیں تو جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو, نہیں جتنی ممکن نہیں ہے تو وصیت کرو اس کی. ہاں قرض معاف نہیں ہوتا شہید کا بھی. لوگ پیسے لے کے شہید ہو جاتے ہیں, جا کے ادھر پیسے لیے جا کے کیا ہو گئے شہید. وہ رو رہا ہوتا ہے تو ابھی تھوڑی دیر بعد شہید ہو جاتا, میرے پیسے تو دے دیتا. تو حقوق العباد کی بڑی ویلیو ہے بھائی. میرا کوئی دوست میری عزت نہیں کرتا, میرا کوئی بھی دوست میری عزت نہیں کرتا, سب میرا دل دکھاتے ہیں, تو میں اسی لیے سب سے دوستی ختم کرنا چاہتا ہوں. مگر اس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو آپ بھائی اللہ تعالیٰ نے خونی رشتے بنائے ہیں. دوست اگر اچھا سلوک کر رہا ہے دوستی رکھو, نہیں کر رہا ہے یا تمہاری ایسی کی تیسی. دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست کا تو مطلب ہے آپ کے ساتھ اچھا ٹائم پاس کر رہا ہے, کرے تو ٹھیک ہے, نہیں کرے تو ہاں. بھائی بہنوں کا رشتہ ایسا ہے, اچھا سلوک کریں تو بھی بنا کے رکھنا ہے, نہیں کرے تو بھی بنا کے رکھنا ہے. تو یہاں ہے صلہ رحمی. تو ماں اور باپ کا رشتہ ایسا ہے, آپ سے بنا کے رکھیں تو بھی بنانی ہے آپ نے, نہیں بنائے تو بھی بنا کے رکھنی ہے آپ نے. تو دوست اچھا سلوک, بیزتی کر رہے ہیں تو نہیں ہے. بعض لوگوں کو بیزتی کا شوق ہوتا ہے اپنی, جو دوست بیزتی کر رہے ہیں پھر جا کے اپنی بیزتی باقاعدہ کروا کے آئیں گے دوبارہ. پھر 4 دن بعد خیال ہوگا بہت دن سے بیزتی نہیں ہوئی, تو پھر اسی دوست کے پاس چلتے ہیں. تو یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے. مت رکھو دوستی. اچھا میرے بھائی آخری سوال ہے, آپ کا بیان سنا تھا کہ شادی کے پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی شادی کر لو, فی الحال لڑکی اپنے گھر میں رہے تو کم از کم. اچھا اس سے برائی سے بچنے کے لیے میاں تو مل جائے گا, تو آپ سے مشورہ ہے کہ کیا میں اس طرح نکاح کا پیغام بھیجنا مناسب رہے گا, کیونکہ کم عمر میں فوری روزگار نہیں ہے. اور بھائی لڑکی اور لڑکا اگر نکاح کر لیں برائی سے بچنے کے لیے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن لڑکی کا ابا راضی ہوگا نہیں کہ آپ کرتے کچھ بھی نہیں ہو, آپ کو ایکچولی میں برائی سے بچنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں. وہ کہے گا میری بچی کو بھیڑ کیوں چڑھا رہا ہے, ہمیں تو پراپر داماد چاہیے بھائی, وہ پراپر اس کو رکھے اور سنبھالے اس کو, تو وہ تھوڑی دے گا, اور اس کو دینا بھی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ نے برائی سے بچنے کے لیے آپ تو کریں, پیغام بھیجیں. کچھ مجبور لڑکیاں بھی ہوتی ہیں وہ راضی ہو جائیں گی, لیکن جو مجبور نہیں ہے وہ راضی نہیں ہوں گے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے ان کو راضی. کچھ مجبور ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ دنیا چلی اسی بیس پہ رہی ہے نا. تو اب ہوگا یہ کہ آپ نے برائی سے بچنے کے لیے شادی کی, آپ کو آپ کی خواہش پوری ہو گئی, اس کے بعد آپ اس کو چھاڑ کے چلے جاؤ گے, تو یہ بڑے نقصانات ہوتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی باپ ایسے راضی نہیں ہوتا. السلام علیکم. حدیث میں تبھی ایسے موقع پہ آیا ہے کہ جس میں استطاعت نہیں ہے نکاح کی, وہ پھر کثرت سے
रोजे रखे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आया हूँ एबटाबाद से, आपसे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई है। अच्छी बात। और मेरे साथ रूममेट है कमरे में, मैं हॉस्टल में पढ़ता हूँ। तो वो जब आए थे, वो नमाज का इतना पाबंद नहीं है, तो मैंने उसको बहुत से समझाया कि नमाज पढ़ो, सुबह की नमाज मतलब कभी कभी पढ़ता है, जुम्मे कभी पहले नहीं पढ़ता था। फिर मैंने कज़न ने उसको समझाया तो जुम्मे के लिए जाता है। फिर मुझे पता नहीं था क्योंकि वो थोड़ा सा शरीफ है, तो इस वजह से उसको मैंने ज़्यादा वो नहीं समझाया। बाद में मुझे पता चला 7-8 महीने बाद कि ये बरेलवी है, तो उस वजह से मेरे दिल में बहुत हुआ है। फिर मैंने कहा ये तो मुसलमान तो है, तो अभी इसको इसके हवाले से मैं क्या समझो। अभी भी मैं तो उसको बहुत तरगीब देता हूँ। अभी क्या हो सकता है? आप अगर लोगों को समझाना शुरू कर दो तो समझाते समझाते मर जाओगे। छोड़ दो, एक दफा समझा दिया बस, अपने हाल पे छोड़ दो। आपके रूम में आपके साथ है, उसको अपना एक्टिविटी में मशगूल रहने दो, आप अपने काम से काम रखो। ऐसे तो भाई इतने मसाइल हैं, बाहर निकलो वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, किस किस को पकड़ोगे आके। एक दफा समझा दिया बस, मोहब्बत से काफी है। ठीक है, आपका फर्ज अदा हो गया, अब अपने काम से काम रखो। जी हाँ, मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.